درود بھیج دیجیے محمد وعلیہ۔ آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ اگرچہ شب قدر میں بھی کافی دن موجود ہیں، لیکن ہمارا جو پچھلے ایکسپیرینسز رہے ہیں اس کے مطابق حالات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ آئندہ دنوں میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ہم ان کلاسز کو نہ لے سکیں ملک کے حالات کے باعث، تو ذرا پہلے سے اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے، کیونکہ آئندہ پورے سال کا دار و مدار اسی رات کے اوپر ہوگا۔ دیکھیے، یہ وہ رات ہے کہ جسے پیغمبر سیدۃ اللیالی، راتوں کی سردار جو ہے وہ قرار دیتے تھے، جسے ہمارے چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام قلب ماہ رمضان قرار دیتے تھے۔ اور یہ وہ رات ہے جسے فقط پیغمبر اسلام کی امت کے لیے رکھا گیا ہے۔ پہلے والی امتوں کو بہت سی روایات کے مطابق یہ رات نہیں دی گئی تھی، اگرچہ کچھ روایات ایسی بھی جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے بھی یہ رات دیگر انبیاء کی امتوں کو بھی ملتی رہی ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں ولایت کو مقدر کیا گیا ہے۔ تقدیریں اسی رات لکھی جاتی ہیں، اور یہ وہ رات ہے کہ شب قدر سے پہلے جو شخص مردود ہو وہ اس رات مقبول بارگاہ الہی ہو سکتا ہے۔ بہت اہم رات ہے یہ رات، تنگی قبر اور فشار قبر سے بچانے والی رات ہے، آتش دوزخ کو بجھانے والی رات ہے، سکرات موت کی سختی سے بچانے والی رات ہے، قیامت کے حساب و کتاب سے محفوظ رکھنے والی رات ہے، اپنی تقدیروں کو بھی بدلنے والی رات ہے۔ آج کی رات ہم اپنی تقدیر ہمارے اپنے ہاتھوں میں جیسا چاہیں ہم اس سے لکھوا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رات شب زندہ دار افراد جو ہیں ان کی معراج ہے، جو راتوں کو عبادت الہی انجام دیتے ہیں ان کی معراج اس رات کو کہا گیا ہے۔ شب زندہ دار افراد یعنی جو راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت الہی انجام دیتے ہیں، وہ اس رات کو معراج پاتے ہیں۔ یہ رات اپنی تقدیریں بدلوانے کی رات ہے، اور اس رات میں جو تقدیر بدلی جائے گی اس کو قلم توبہ سے لکھا جائے گا۔ اتنے سارے گناہ بھی آپ کی خدمت میں آگے چل کے تقریباً 16 ایسے افراد جن کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں، ان کی فہرست بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، قلم توبہ سے لکھا جائے گا۔ اگر آج واقعی کسی شخص کی توبہ مقبول بارگاہ الہی ہو جاتی تو یہ تمام رحمتیں اور نعمتیں اس شب کی اس شخص کے لیے لکھی جائیں گی۔ اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں عاشقان الہی اور سالکان اور عارفان جس کا پورے سال نہایت بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اس رات کا۔ مسئلہ ہے کہ میں ایک ایک لفظ لکھواؤں گا تھوڑی آپ کو، کیونکہ مجھے تو یہ ایسا دیکھیے، یہ کیسٹس وغیرہ کے سلسلہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ تو پھر ہم جو ہے اگر ایک ایک لفظ جس طرح کتاب سے پڑھ کے کوئی شخص لکھواتا ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یہ کیسٹ اسی وجہ سے تاکہ آپ لوگ لکھیں، پھر ہر ایک کے پاس ڈسٹریبیوٹ ہو کر چلے ہی جائیں گے، تو بہت کم میٹر آ پائے گا۔ نہیں کچھ تو پھر ظاہر ہے پھر ایک ایک لفظ، بہت سی خواتین ایسی ہوں گی کہ جن کو نا اس کے الفاظ کی اسپیلنگ نہیں آتی ہوگی، پھر مجھے سارے رک کے میں بچوں کی طرح اسپیلنگ سب کو بتاؤں، کیونکہ یہ تھوڑا سا اس نوعیت کا نہیں ہے درس کہ جو جہاں نا ایک ایک لفظ جو ہے لکھوایا جائے۔ تو آپ کوشش کریں ذرا فاسٹ پوائنٹس کی صورت میں لکھیں، ورنہ یہ کہ کیسٹ وغیرہ آپ لوگ اتار کے لکھیں اس میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو عاشقان الہی ہیں
وہ اس رات کا بڑا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، پورے سال بے چینی سے انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں دسترخوان نعمت پروردگار کا وہ بچھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں ایک جملہ علماء نے کہا ہے کہ اگر اس میں اشکوں کی بارش ہو جائے اس رات تو باران رحمت الہی برسنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی آنکھوں سے ادھر آنسو جاری ہوئے اور ادھر ہی باران رحمت الہی برسنا شروع ہو جائے گا، اور یہ رات صبح صادق تک سلامتی کی رات ہوگی۔ اچھا، یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے آئمہ معصومین علیہم السلام کا طواف کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں تمام احکامات اور تقدیریں جبرائیل اور فرشتے لے کر صاحب شب قدر یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جس سے اس شب کی توصیف بیان کی جا سکے، وہ عقل اور تدبیر کہاں سے لے کر آئیں کہ اس رات کے تمام فیوز و برکات کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور یہ ایسی عظیم رات ہے کہ سورہ قدر جو کہ اس رات میں نازل ہوا ہے، جس کی 5 ہی آیات ہیں، جس میں سے 3 آیات میں مسلسل لیلۃ القدر کا تذکرہ ہوا، تکرار ہوئی ہے اس لفظ کی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو بار بار لیلۃ القدر کی تکرار ہوئی۔ اور حوزہ علمیہ کے بہت مشہور ایک استاد ہیں، استاد محمد رضا کریمی، فرماتے ہیں کہ اتنی شب ہجرہ گزارنے کے بعد جب شب دیدار آتی، یعنی بڑا عارفانہ جملہ ہے ان کا، جب شب دیدار آتی ہے تو امید وصل و دیدار میں جام طہور لے کر مطلع فجر تک جاگتے رہنا، کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کے تمام سال کی پوری قسمت جو ہے وہ ان کی خدمت اقدس کے اندر پیش کی جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنی جو شب ہجرہ گزر گئی، اتنی شب ہجرہ گزارنے کے بعد، یعنی جو تنہائی کی شبیں ہیں جس میں ہمارا امام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، گزارنے کے بعد جب شب دیدار آتی ہے یعنی یہ رات، تو امید وصل و دیدار میں جام طہور لیے مطلع فجر تک جاگتے رہنا۔ تو بہرحال اسی طریقے سے آیت اللہ محمد ابراہیم کلباسی، یہ خود اب بہت سے نام میں اس وجہ سے بھی لیتا ہوں بعض اوقات علماء کی کہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء ہیں اور کتنا انہوں نے کام کیا ہوا ہے، جن کو صاحب اشارات الاصول کہا جاتا ہے، جو ان کی بڑی مشہور کتاب کا بھی نام ہے۔ اس رات کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے پورے سال تمام راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے رہے۔ اس سال کی کوئی ایک رات ہوگی نا شب قدر، وہ پورے سال کی تمام راتوں میں جاگتے رہے ایک محمد ابراہیم کلباسی، کہ کسی بھی طریقے سے یہ رات مس نہ ہونے پائے۔ اور یہ وہ رات ہے جس میں مومنین کو ایک دوسرے کا شفیع قرار دیا جاتا ہے، شفاعت کریں گے مومنین ایک دوسرے کی۔ اور اس رات کو یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ فرشتے معذرت کے لیے اترتے ہیں، معذرت کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے جب آدم کو خلق کیا تھا اور زمین پہ بھیجا جا رہا تھا تو فرشتوں نے بیزاری کا سا اظہار کیا تھا، کہا تھا پروردگار تو اس شخص کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے گا، جس کے متعلق بہت ساری روایات بھی ہیں۔ کیا ان آدموں سے پہلے کہیں اور آدم بھی گزر چکے ہیں؟ بہت سی روایت میں 70 آدموں کا سلسلہ ہے، 70,000 آدموں کا سلسلہ ہے۔ تو وہ زمین پر کشت و خون دیکھ چکے تھے ان آدم کا، تبھی فرشتوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو جب وہ فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ توفیق الہی سے اس شب کو لوگ عبادت اور اطاعت الہی انجام دے رہے ہیں تو وہ معذرت کے لیے بھی اترتے ہیں کہ ہم نے یہ جملہ کیوں کہا تھا بنی نوع آدم کے لیے۔ ہم بھی اگر کوشش کریں، جب فرشتے معذرت کے لیے اتر سکتے ہیں، ہم بھی اگر کوشش کریں کہ جب فرشتے معذرت کے لیے اتر سکتے ہیں
تو کیا ہم کو معافی نہیں مل سکتی؟ ہم بھی اپنی گناہوں کی پوٹ لے کر آ جائیں گے پروردگار کہ پروردگار تیرے کرم کی ایک چھینٹ بھی اگر ہمیں پڑ جائے تو ہمارے تمام گناہ جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے. جس طرح تمام عالم بھی اگر برف سے ڈھک جائے تو سورج کی ایک کرن سے نکلتی اور ساری برف کو پانی بنا دیتی, تو ہمارے تمام گناہ کیا پروردگار کی ایک نظر کرم سے معاف نہ ہو جائیں گے؟ جبھی وہ جو دعا آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ عرض کی تھی میں نے کہ اعوذ بوجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان, پروردگار ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان گزر جائے یا اس کی شب قدر صبح ہو جائے, پھر بھی میرے ذمے میں ایسے گناہ موجود ہوں کہ جس سے مجھ پر عذاب ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا کہ یہ رمضان گزر گئے اور شب قدریں نکل گئی اور پھر بھی ہمارے ذمے میں ایسے گناہ موجود رہے جو معاف نہیں ہو سکے کہ جن پر عذاب ہو سکے. شیطانوں کو آج کی رات باندھ دیا جائے گا یعنی شب قدر کو, اور مومنین کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ مقبول بارگاہ الہی ہوں گے. تمام مومنین اس سے فیضیاب ہوں گے سوائے ان 16 افراد کے کہ جن کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں, جو کہ جن کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی. کیا یہ رات رمضان ہی کی رات ہے؟ علماء اہل سنت کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کا تعین رمضان سے مشروط نہیں. ہم کیونکہ ظاہر ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, بعض اوقات ہو سکتا ہے ٹی وی میں کوئی کچھ مذاکروں میں بات سنیں, اور بہت سے علماء اہل سنت کا نظریہ یہ بھی ہے, ایک تو نظریہ یہ کہ رمضان سے ضروری نہیں کہ مشروط یہ رات ہو, سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی, اور دوسرا یہ نظریہ کہ یہ رات پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد اٹھ گئی, یعنی جب تک پیغمبر حیات تھے تب تک شب قدر تھی, پیغمبر کے جانے کے بعد اب یہ رات ختم ہو گئی, اس رات کا اس لحاظ سے کوئی وجود نہیں رہا. یہ کچھ علماء اہل سنت کا خیال ہے. اس پہ تفصیل سے تو انشاءاللہ جو ہماری اعکاش کی گفتگو ایک اس کے بعد ہے, اور اس کے بعد تیسری جو آپ سب لوگوں کی کمبائنڈ کلاس ہوگی جس دن شب 19 والی رات ہوگی اور اتوار کا دن ہوگا, اس دن جو خصوصی کلاس ہوگی تو اس کے اندر بہت سی چیزیں آئیں گی. تو باقاعدہ بہت ساری کتابیں علماء اہل سنت کی بھی ہیں, جیسے شرح الاظہار ہے, اس میں حضرت ابو حنیفہ سے مروی ایک تاکید ہے کہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رمضان ہی کی کوئی رات ہے, بلکہ پورے سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی. اور وہ اس بات کو ایک فقہی مسئلے سے بھی مربوط کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مشروط طلاق دے, شب قدر کے ساتھ مشروط کر دے کہ جب شب قدر آئے گی تو میری بیوی کو 3 طلاق مثلا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ پورا سال نہ گزر جائے, کیونکہ پورے سال میں کوئی سی بھی ایک رات ہو سکتی ہے, کیونکہ رمضان سے مشروط نہیں, یعنی اس کو اس مسئلے سے مربوط بھی کرتے ہیں. تو بہرحال جو کتاب المغنی ہے ان کی, اس میں حضرت عائشہ سے مروی جو احادیث ہیں اس میں بھی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے, اور پیغمبر اسلام اس رات میں بیدار ہوتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے, اپنی ازواج سے بھی دوری اختیار کرتے تھے. صحیح مسلم کی 8ویں جلد میں تو شب 23 ہی کو شب قدر قرار دیا گیا, صحیح مسلم کی 8ویں جلد میں. اور یہ روایت اس روایت کے بھی خلاف خود علماء اہل سنت کی جو کتابیں ہیں اس تک میں روایت موجود ہے جس میں خود پیغمبر اسلام نے بات فرمائی کہ شب قدر قیامت تک کے لیے. تو بہرحال مختصر یہ کہ کیونکہ آپ ٹی وی پہ بہت سے مذاکرے بھی سنیں گی, اس کے اندر بہت سی اس طرح کی چیزیں آئیں گی, تو آپ حیران و پریشان نہ ہو, اصل میں ان کا نظریہ ایسا ہے, ان کے پاس کچھ روایتیں ہیں جس کی بنا پر وہ یہ بات کہتی ہیں. بہرحال یہ رات رمضان کی کوئی سی ایک رات ہے. پھر یہ بات کہی گئی کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے, اور رمضان کے آخری عشرے میں یعنی 19, 21, 23, 25, 27 اور 29 میں سے کوئی ایک ہے. ان تاریخوں میں سے بھی 19, 21 اور 23 کے اندر الخصوص یہ رات ہے, اور خاص طور پر بہت سی واضح اور صحیح ترین روایات کی بنا پر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ شب 23 ہی کو شب قدر کہا جا سکتا ہے. آیت اللہ خوئی سے جب ایک فتویٰ پوچھا گیا تھا کہ آپ کے خیال میں شب قدر کون سی رات ہے 19, 21, 23 میں سے, تو آیت اللہ خوئی کا جواب وہاں سے یہی آیا تھا کہ جو روایات ہیں ان سے یہ چیز مجھ پر ثابت ہوتی ہے کہ شب قدر سے مراد شب 23 ہی ہے. اچھا, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر
اس شب قدر کو مخفی کیوں کیا گیا؟ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ شب قدر کون سی ایک مخصوص رات ہے، مخصوص رات کون سی ہے، یہ بتایا نہیں گیا۔ اچھا، بہت سے ہمارے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک عمل ایسا کیا جس کی بنا پر ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ شب قدر سے مراد کون سی رات ہے۔ دیکھیے بہت سارے اعمال ایسے، جیسے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر ہوا تھا کہ بہت سے علماء نے عمل کر کے پتہ چلا لیا تھا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کس اللہم صلی علی محمد و آل محمد قبر مبارک کہاں ہے، اس طرح سے، لیکن منع بھی کیا۔ بہت سو نے یہ پتہ چلا لیا کچھ علمی تحقیق کرنے کے بعد کہ شہزادی کی صحیح ترین تاریخ شہادت کون تھی، جو کہ اختلاف ہے، بہت ساری تاریخیں، تو باقاعدہ منع کیا گیا ان کو کہ کیوں چاہتے ہو کہ لوگ مختلف دنوں میں مجھے یاد نہ کریں کسی ایک مخصوص دن ہی صرف۔ تو اسی طریقے سے بہت سے علماء نے یہ بات بھی پتہ چلا لی کچھ عملیات کر کے کہ جس سے پتہ چل گیا کہ شب قدر یہ والی مخصوص رات ہے، لیکن ان کو منع کیا گیا عالم ملکوت سے کہ کیونکہ لوگ پھر فقط ایک ہی رات کو عبادت انجام دیں گے اور باقی راتوں میں عبادتیں انجام دینے کی جو سعادت ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں۔ اس وجہ سے اس بات کو مخفی کیا گیا تاکہ تمام انسان اس سے بہرمند ہو سکے، ورنہ ایک رات کے علاوہ کوئی بھی عبادت کرتا ہی نہیں، صرف ایک رات کو لوگ عبادت کرتے۔ اور استاد علی کریم جہری انہوں نے اپنی کتاب میں شب قدر کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو واقعتاً شب قدر کا پتہ چل جائے کہ اچھا یہ ہے رات شب قدر، تو اس کی نگاہ میں اس کی عظمت و حرمت کم ہو جائے گی۔ دیکھیے بڑی اہم بات، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عادت ہے کہ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہو اس کے احترام کے قائل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مقامات مقدسہ جتنے، مثلا مکہ ہے، مدینہ ہے، مشہد ہے، قوم ہے، یہاں پر سوائے اس کے کوئی اور وجہ ہو، مثلا علم حاصل کرنے جانا ہو قوم وغیرہ یا مشہد، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان جگہوں پر مستقل رہائش اختیار کرنا، بہت سی جگہوں کے متعلق کہا گیا 1 سال سے زیادہ رہائش اختیار کرنا مکروہ قرار دیا گیا، خاص طور پر خانے کا مکے میں، کیونکہ عظمت کعبہ دل سے نکل جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا جو وہاں پر جو افراد مستقل جن کی ڈیوٹی خانے کعبہ کے اندر ہوتی، پولیس والے ہیں اور مختلف افراد ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ خانے کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ مار مار کے لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جسٹ ایک پتھر کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے، اس کو چومنے کو بھی منع کرتے ہیں، پیچھے ہٹاتے ہیں، لاتے گھوسے مارتے ہیں۔ حجر اسود جو ہے اس کے اوپر تو باقاعدہ ایک سپاہی اس جگہ کو مقرر، اس سے کام ہی فقط لوگوں کو لاتے ہیں اور گھوسے مارنا ہوتا ہے ہٹانے کے لیے مارتے، تو ان کو عظمت کعبہ تو دماغ سے نکل جاتی، دل سخت ہو جاتا ہے ان کے متعلق۔ جب مکروہ قرار دیا گیا کہ انسان دور رہے وہاں سے اور اس کے دل میں اس کی عظمت جو ہے وہ باقی رہے۔ تو اور یہی وجہ، ایک چیز اور بھی علماء بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ معاشرت بھی خود ایک حجاب ہے، ہم اثر ہونا۔ دیکھیے ہم بہت سارے ہم لوگ بہت سے علماء بہت عظیم ہیں، موجودہ زمانے میں موجود ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن کیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ساتھ ہم ان کو روزانہ مثلا دیکھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں، ان کے جو خطابات سن لیتے ہیں، ان کی عظمت ہماری نگاہوں کے سامنے کم ہوتی ہے بنسبت اس سے جو ہم سے بہت دور ہو، دوسرے ملکوں کے اندر رہ رہا ہو، اس کی بہت سی چیزیں بعض اوقات یہ پچھلے علماء گزر گئے، جب ہم علامہ مجلسی کا ذکر کرتے ہیں تو جناب فوراً ہماری عقیدت سے گردنیں جھک جاتی ہیں، شیخ مفید، شیخ صدوق کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے نہیں، ہم اثر ہونا حجاب پیدا کر دیتا ہے اور عظمت ان کی جو بڑھا دیتا ہے۔ تو بہرحال، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ جو اس رات کو چھپایا گیا ہے یہ پروردگار کی رحمت ہے اس کو چھپا دینا، کیونکہ اگر یہ بات یقینی طور پر پتہ ہوتی کہ آج کی رات شب قدر ہے تو اس کو عبادت میں گزارنے والے تو مستحق اجر و ثواب ہوتے، لیکن خدا نہ خواستہ لاپرواہی میں اور اس کے باوجود جانتے بوجھتے سمجھتے کہ آج کی رات شب قدر ہے، کوئی اس کو گناہوں کے اندر گزار دیتا تو سنگین سزاؤں کا مستحق ہو جاتا۔
کہ اس نے شب قدر کو پہچاننے کے باوجود اس کے حق کو ضائع کیا. تو پروردگار کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے شب قدر کو پوشیدہ کر دیا کہ اگر کوئی بدنصیب کوئی بے صبری کا مظاہرہ کرے اور اس رات گناہوں کی بھیٹ چڑھ بھی جائے تو اسے فقط ایک عام رات کے میں گناہ کرنے کا اس کو صرف عذاب دیا جائے اور اتنے عظیم گناہ میں اس کو مبتلا نہ ہونا پڑے کہ جانتے بوجھتے کہ آج کی رات شب قدر تھی، اس کی اتنی عظمت کو جاننے کے باوجود بھی اس نے رات گناہوں میں گزاری. جاگنے والے تو عبادت کریں گے زیادہ تر راتوں کو، جاگتے رہیں گے، انجام دیتے رہیں گے اعمال، لیکن جو کوئی بھی شخص بدنصیب اگر کوئی ہے جو کوئی گناہوں میں گزار دیتا تو وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا. اور دیکھیے ایک وجہ اور بھی کہ انسان بعض اوقات لاپرواہ ہو جاتا ہے علم آ جانے سے. اگر ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے 500 گز کے فاصلے پر ایک گڑھا ہے تو ہم 400 قدم تک 450 قدم تک تو بہت اطمینان سے لاپرواہی سے چلیں گے. جب قریب آ جائے گا نا پھر ہم آہستہ آہستہ پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے. تو یعنی علم آ جانے کے بعد، ورنہ اگر کچھ بھی پتا نہ ہو کہا جائے کہ اس پورے 500 گز میں کسی بھی جگہ گڑھا گر سکتے ہو تو انسان شروع ہی سے پھونک پھونک کے قدم رکھے. اسی طریقے سے مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار کے ناموں میں سے کوئی ایک نام اسم اعظم، کوئی سا ایک نام اسم اعظم. اب یہ نہیں بتایا کہ اسم اعظم کون سا. جیسے کہا جاتا ہے کہ دعائے جوشن کبیر کیا ہے؟ خدا کی 1000 نام. ان 1000 ناموں میں سے کوئی سا ایک اسم اعظم. اسم اعظم کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے تو کائنات کی تمام قوتیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی. اب یہ نہیں بتایا، مخفی کر دیا کہ اسم اعظم کون سا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر وہ نام بتا دیا جاتا تو فقط انسان جو ہے اس کی نفسیات یہ کہ وہ نام پڑھتا اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور نام ہیں پروردگار کے، ان کے جتنے بھی فضائل ہیں اور فوائد ہیں ان ناموں کو پڑھنے کی، وہ اس کو حاصل نہیں ہوتے. تو انسان کے لیے مخفی کر دیا گیا. جس طریقے سے موت کو مخفی کر دیا. اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ مثلا آج سے 85 سال کی عمر میں میرا انتقال ہوگا تو 80 سال تک تو انتہائی لاپرواہی کے ساتھ کھل کر گناہ کرتا کہ چلو آخری چند 1 آدھ سال 6 مہینے کے اندر توبہ کر لیں گے. اب مخفی کر دیا موت کو تاکہ انسان ہر وقت ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میرا آج ہی آخری دن نہ ہو، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. بہت سی روایات ایسی ہیں جس میں یہ بات کہی گئی کہ اے بندہ مومن، اگر تو نے کچھ گناہ کیے ان میں سے اگر یہ والا گناہ کر لیا تو میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا. وہ گناہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر غضب الہی پوشیدہ نہیں بتایا، تاکہ انسان ہر گناہ سے کرتے ہوئے ڈرے، ہر گناہ کرتے ہوئے ڈرے کہ شاید یہی وہ جس سے پروردگار کا عذاب آتا ہے. جس طرح بہت سی روایات ہیں کہ پروردگار نے اپنے دوستوں کو لوگوں میں چھپا رکھا. اب انسان ہر شخص کا عزت و اکرام کرے کہ یہی پروردگار کا دوست نہ ہو. اگر بتا دیتا کہ یہی افراد ہیں تو ان کو چھوڑ کر باقی سب کی توہین اور حتق کرتا، چھپا دیا. تو اسی طریقے سے شب قدر کے متعلق یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. اس میں اختلاف ہے. جس طریقے سے نماز پنجگانہ میں صلاۃ وسطیٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ. درمیان کی کون سی نماز؟ اس میں اختلاف ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد. پروردگار کے اسماء الہی جو ہے اس میں اعظم کون سا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، چھپا دیا گیا. روز جمعہ میں کوئی سی ایک ساعت اور گھڑی ایسی ہوتی ہے جو اجابت دعا کے لیے سب سے بہترین ہے، اس میں فوراً دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن وہ گھڑی نہیں بتائی تاکہ انسان جو ہے پورے جمعے میں ہر وقت جو ہے عبادت کرتا رہے. بندوں کے درمیان ولی خدا کون ہے؟ اس کو چھپا لیا گیا. تمام اطاعتوں میں سب سے زیادہ بہترین اطاعت کون سی کہ جس میں رضا الہی ہو؟ چھپا دیا گیا. قیام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کب ہوگا؟ چھپا دیا گیا. گناہوں میں سب سے زیادہ غضبناک خدا کو کر دینے والا گناہ کون سا ہے؟ بہت سی چیزیں چھپا دی گئی تاکہ ہر گناہ سے انسان بچے. قیامت کب آئے گی؟ چھپا دیا گیا. تو بہرحال جب بھی بہت سی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ورنہ فقط لوگ ایک رات میں عبادت انجام دیتے اور دیگر راتوں میں ترک کر دیتے عبادات کو اور اس سے محروم ہو جاتے دیگر راتوں میں عبادت کی فضیلت سے. اس وجہ سے اس رات کو مخفی کیا گیا. ورنہ پروردگار کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ بتا دیتا کہ اس سے رات وہ مخصوص رات مراد ہے. اچھا، اب شب قدر کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ شب قدر کی ابتدا کب ہوئی، کب سے؟ اس میں 2 روایتیں. بس اس کے بعد اب پہلو شروع ہو جائے گا جو عملی پہلو ہے، لیکن یہ تھوڑی سی آپ کو بات پتہ چل جائے کہ شب قدر کی ابتدا کب سے ہوئی. 2 روایتیں. ایک تو پیغمبر اسلام سے مروی ایک روایت ہے جس میں 4 عابدوں کا تذکرہ ہوا ہے.
حضرت یحییٰ، حضرت حزقیل، حضرت زکریا اور حضرت یوشع. یحییٰ، زکریا، حزقیل اور حضرت یوشع کہ انہوں نے 80 سال تک ایسی عبادت کی تھی کہ ایک لہجے کو بھی خدا سے غافل نہیں ہوئے تھے ان چار، اور ایک لہجے کو بھی مرتکب گناہ نہیں ہوئے. پیغمبر کے جب صحابہ تھے انہوں نے یہ بات پیغمبر سے سنی تو حیران رہ گئے. تو اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت جو ہے یہ ان لوگوں کی 80 سال کی عبادت کو دیکھ کر متعجب ہو رہی، جبکہ اللہ نے آپ کے لیے بہتر چیز نازل کر دیا. اس کے بعد پھر سورہ قدر نازل ہوا اور حضرت جبریل نے سورہ قدر کی تلاوت کی اور کہا کہ یہ چیز اس سے افضل ہے جس پر آپ کی امت تعجب کر رہی. 80 سال کی ایسی عبادت جس میں ایک لہجے کو خدا سے غافل نہ ہوئے تھے یہ چار افراد، اور ایک ذرہ برابر بھی گناہ کا کوئی خیال ان کے دماغ میں نہیں آیا تھا معاذ اللہ. ویسے بہرحال تو نبی خدا تھے. اس پر تعجب ہونے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے. کہا کہ اس پہ تعجب کر رہے ہیں یہ لوگ جبکہ اس سے بہتر چیز آپ کے لیے نازل کر دی گئی ہے نا سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کی اور کہا کہ یہ سورہ اس سے افضل ہے جس پہ یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں. یہ سن کر پیغمبر اسلام خوش ہو گئے. درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، دوسری جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے ذکر کر رہے تھے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا کہ جس کا نام تھا شمسون، شین میم سین واو نون، شمسون. اس نے 1000 سال تک رائے خدا میں جہاد کے لیے مسلح رہا تھا. جس طرح فوجی ہر وقت ہتھیار بند رہتے ہیں، 1000 سال تک خدا کی راہ میں جہاد. صحابہ بڑے ملول خاطر ہوئے پیغمبر کی ہماری عمریں تو بہت کم ہے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں. 50 سال 60 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ، 1000 سال تک ہم کیسے، ہمیں تو عمریں اتنی نہیں کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں. پہلے زمانے میں تو ہوتی تھی. اگر یہ خود ایک بہت زبردست ٹاپک ہے، کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پچھلے زمانے میں جو عمریں ہوا کرتی تھی، حضرت سلمان فارسی کی صحیح روایت کے مطابق 550 سال عمر تھی. اسی طریقے سے خود حضرت نوح کا جو عرصہ تبلیغ ہے وہی تقریباً 950 سال بنتا ہے. تو اتنی زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی. تو پیغمبر کے صحابہ جو تھے، مخلص صحابہ، وہ بڑے ناراحت ہوئے سن کر کہ ہماری عمریں اتنی کہاں ہیں کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں. یہاں تک کہ سورہ قدر کو پروردگار نے نازل کر دی. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ سورہ قدر نازل ہو گیا کہ بہرحال یعنی اتنا ہی 1000 سال کے مہینوں کا اور 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب فقط اور فقط اس ایک رات کے اندر حاصل ہو سکتا. اچھا، اس عظیم شب کو ہم حاصل کیسے کریں؟ اچھا دیکھیے، اب تھوڑی سی ایک بات یہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے اور دکھا بھی دی جائے آپ کو کہ دیکھیے ہمارے ہاں تو خیر کوئی تصور ہی نہیں ہو گمراہوں کا کسی بھی شب میں عبادت کرنے کا، لیکن بہرحال جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ مملکت اسلامیہ ایران، اس میں جو وہاں کے حکومتی عہدے دار بھی ہیں وہ بھی اس رات کو عبادت کے اندر بسر کرتے. حتیٰ کہ جو سپاہی سرحدوں پر ہیں وہ بھی اس رات کو مکمل عبادت میں بسر کرتے. حتیٰ کہ جو ہمارے ہاں بہت سی خواتین ایسی جس کو ہم برگر کلاس کہتے ہیں، وہ تو شاذ و نادر ہی کوئی اس راتوں میں کوئی جاگ کر عبادت انجام دیتی. دیکھیے بہرحال یہ کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے اس قسم کے افراد بھی ہم نے بہت وہاں پر دیکھا ہے کہ بہرحال فیشن کرنا، بہت سی چیزوں کا اس لحاظ سے عادی ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک روحانیت ان کے اندر پھر بھی ایک حصہ برقرار رہتا ہے جو وہاں پر کام ہو چکا ہے ان لوگوں پر. اسی طریقے سے مثلاً پورے خاندان والے ساتھ نکل کے عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ انوالو کرتے ہیں عبادات میں. ایسے پروگرامز وہاں پر منعقد ہوتے ہیں جو پوری رات کے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ مائیں اپنے بچوں تک کو، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کر کہاں جائیں گے، فلاں جگہ پر بچے سو رہے ہوں گے. نہیں، بچوں سو رہے ہیں تو ان کو سونے دیں، لیکن باقی لوگ عبادت میں جو ہے اس کو بسر کریں. چھوٹے بچوں کو وہ لوگ ساتھ لے کر آتے ہیں. بچے بھی وہاں کے اتنے معرفت والے ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ اس ماحول کے اندر دیکھتے ہوئے
کہ وہ بھی بعض اوقات زارو قطار روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور اعمال کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ بچے کیوں سعادت مند نہیں ہوں گے کہ جو ان تمام جگہوں کے اوپر جن کے والدین خود ان کو لے کر جاتے ہیں اور وہ اگر سو بھی رہے ہوں تو تب بھی ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت اہم ترین ہے کہ بچہ انہی تمام چیزوں سے سب چیزیں سیکھ رہا ہوتی. تو خود حرم کے اندر بھی لوگ مکمل اس انداز سے راتیں گزارتے ہیں, کوئی ایک دوسرے کی طرف مشغول نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہی کوئی بھی تصویر ایسی نہیں اس میں لوگ کیمرے کی طرف متوجہ ہیں, یا تو کوئی کیمرہ لے کر آ جاتا ہے تو ہر ایک کو اپنے میک اپ وغیرہ کی فکر ہو جاتی. تو وہاں پہ بہرحال یہ کہ روحانی ایک ماحول ہے جو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے بیدار کر لیا, جو ہمارے ہاں ہم کو نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے شوہر و بیوی ہیں, اپنا پورا سامان ساتھ لے کر جاتے ہیں, پوری رات عبادت میں بسر کرتے ہیں. علماء ان کے درمیان رہتے ہیں, نوجوانوں کے ساتھ, بچوں کو ساتھ لے کر لوگ آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو دکھانے کا, ان تصویریں دکھانے کا مقصد ہی ہے. اچھا, آپ اس شب قدر کو حاصل کیسے کریں؟ شب قدر کے حصول کے طریقے کیا ہیں؟ بہت سی باتیں, بہت سی روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں, وہ ہم ان کا خلاصہ ایک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص, ایک پیغمبر اسلام سے منسوب ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی رمضان میں از اول تا آخر تمام نمازیں جماعت سے پڑھے تو اسے شب قدر حاصل نصیب ہو جائے گی. تمام یہاں پر بدقسمتی خواتین کے اعتبار سے یہ ہے کہ بہرحال نماز جماعت کا الگ سے مساجد میں خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا, جبکہ ایران میں تقریباً تمام مساجدی میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. خواتین جاتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں. پیغمبر کے زمانے میں بھی خواتین نماز جماعت پڑھا کرتی تھی. یہ ایک آدھ کوئی مسجد ہے بس کراچی میں کہ جہاں پر اس طرح سے انتظام ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص از اول تا آخر مکمل اپنی تمام نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ اس عظیم رات کو حاصل کر لے گا. تو یہ ایک بہت بڑا اس کا ایک طریقہ ہے, بہت اچھا طریقہ اس ثواب کو حاصل کرنے کا. دوسری چیز ہے مال حلال سے لوگوں کو افطار کروانا. ایسا کرنے سے جس شخص نے بھی مال حلال سے لوگوں کو افطار کروایا, عام طور پہ ہوتا ہے گھروں میں بھی لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, افطار کرواتے ہیں, بہت سی ایسی اچھی چیزیں ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب اور فائدہ کیا ہے. ایسا جو شخص بھی کرے گا, مال حلال سے لوگوں کو افطار کرائے گا, اور کوئی دنیاوی بشرطے نیت نہ ہو اس کی, بس ایسی اپنی پی آر بنانا ہے, ویسی سیاسی افطار پارٹیاں ہیں, باس کو بلا رہے ہیں تاکہ ذرا ان سے ریلیشن شپ ذرا اچھی ہو جائے, یہ سب چیزیں نہ ہوں. یعنی پروردگار کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو افطار کرانا. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو رمضان میں تمام شبوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں, اور جبریل شب قدر میں آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں. یہ روایت ہے کہ جبریل شب قدر میں اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جبریل نے مصافحہ کی نشانی یہ ہے اس کی کہ اس کا دل نرم ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. شب قدر میں آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا اس بات کی نشانی ہوگی کہ جبریل نے اس سے مصافحہ کیا. تو بہرحال یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے ماہ رمضان میں روزانہ صدقہ دینا. شاید وہ شب قدر کو پا لے اگر ماہ رمضان میں روز صدقہ دیا جائے, یہ بہت اہم چیز ہے. اور اگلی چیز جو ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے کہ جب بھی رمضان شروع ہو تو ہر رات 100 دفعہ سورہ حامیم دخان پڑھے, ہر رات جیسی رمضان شروع. تو امام فرماتے ہیں کہ جب 23ویں شب آئے گی, 23ویں, تو اس کو اپنے سوال کا جواب پتہ چل جائے گا. اصول کافی کی پہلی جلد میں یہ روایت موجود. ہر رات میں 100 دفعہ حامیم دخان. لوگ کہیں گے بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے, 100 دفعہ پڑھنا ہر رات میں. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کتنی بڑی سعادت کو لینے جا رہے ہیں, کتنی بڑی سعادت. تھوڑا تو بہت تو محنت کرنی پڑے گی نا. اسی طریقے سے جو اگلی چیز ہے وہ ہے کہ جب بھی جیسے رمضان شروع ہو جائے ہر رات کو 1000 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت, یعنی 10 تسبیحات سورہ قدر 1000 دفعہ ہر رات کو. تو
ہماری شیخ صدوق کی جو روایت ہے اس کے مطابق جب 23ویں شب آئے گی اور یہ شخص پہلے دن سے 1000 مرتبہ روزانہ سورہ قدر پڑھ رہا ہوگا، تو روایت میں ہے کہ جب 23ویں رات آئے تو یہ اپنے دل کو مضبوط کر لے اور اپنے کانوں کو عجائبات سننے کے لیے تیار کر لے. ایسی ایسی روحانی چیزیں اس کو محسوس ہوں گی کہ 1000 دفعہ جو روزانہ نہیں سمجھے 10 تسبیحیں جو روز پڑھنا شروع کر دے گا پہلے رمضان سے. 23ویں رمضان جب پہنچے گی تو یہ اپنے دل کو مضبوط کر لے اور کانوں کو عجائبات سننے کے لیے تیار کر لے. ہماری شیخ صدوق کی روایت. ہاں تو اب بھی بہرحال اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. پروردگار کے کوئی خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں، اور آپ کے پاس بہرحال ایک عذر ہے کہ آپ کو نہیں پتا تھی یہ بات، اب پتہ چلی تو ٹھیک ہے. پروردگار ہم ان 4 دنوں کی اب کمپنسیشن کر لیتے ہیں اس میں، تو انشاءاللہ رحمت خدا میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ خزانے مسلسل اپنے نچھاور کر رہا ہے ہم پر، تو کیوں اس رات کی سعادتوں کو دینے سے بخل کرے گا. تو بہرحال اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام نے بھی بات بیان فرمائی. اللہم صلی علی محمد. طور پر شب 23 جب آئے گی اس میں 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھنے کی بھی بڑی تاکید ہے. ایک تو یہ کہ اول رمضان سے آخر رمضان تک پڑھی جائے، اور ایک ہے امام نے فرمایا 23ویں شب میں 1000 دفعہ سورہ قدر. تو امام نے فرمایا جس نے 23ویں شب میں 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھ لی تو صبح وہ اس حالت میں کرے گا کہ ہمارے تمام خصائص کا اعتراف کر چکا ہوگا شدید یقین کے ساتھ، اور ان امور کو حالت خواب میں چشم بصیرت سے نظارہ کر چکا ہوگا. تو یہ تہذیب الاحکام میں باقاعدہ شیخ طوسی نے اس روایت کو لکھا ہے. اور آخری چیز جو بھی شخص راتوں کی قدر جانتا ہے اسے بالآخر شب قدر مل ہی جاتی ہے. جو بھی راتوں کی قدر کو پہچانتا ہے، خواجہ چے پرسیز شب قدر نشانی، ہر شب قدر اگر قدر بیدانی. کیا پوچھتے ہو کہ شب قدر کون سی؟ ارے ہر رات تمہارے لیے شب قدر ہے اگر تم راتوں کی قدردانی کرو. راتوں کو فقط سوتے میں گزار دینا، کوئی علم حاصل کرنے میں اس کو نہ لگانا، کوئی مناجات میں نہ لگانا. جو پورے سال راتوں کو جسے کہا جاتا ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں جو خر کرتا ہو پوری رات تو وہ اپنے خر ہونے کا اعلان کرتا ہے، نہیں گدھا ہونے کا. جو فقط خراٹے ہی مثلا لیتا رہو، تو کبھی اپنی رات کو علوم دینی حاصل کرنے میں اس رات کو لگائیں، کبھی عبادت الہی کے لیے لگائیں، کبھی مناجات کے لیے لگائیں، پروردگار سے راز و نیاز کے لیے لگائیں. جو اس طرح کی راتیں گزارتا رہا ہوگا اسے بالآخر شب قدر مل جائے گی، اور جو کھوتا رہے گا پورے سال اس کو بہت مشکل ہے کہ شب قدر حاصل ہو. تو بہرحال یہ ہوئی ایک بات کہ جو راتوں کی قدردانی کرتا رہا ہے عام دنوں میں اسے بھی شب قدر مل ہی جاتی. کسی بھی طرح سے عبادت کے اندر لگانا، اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں لگانا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے جو رات ہم گزار رہے ہیں کہ وہ شب قدر ہی ہے؟ علامات شب قدر کیا؟ علامات شب قدر. اچھا اب دیکھیے، پہلی علامت ہے یا تو وہ ہمارے 5ویں امام کی روایت ہے یا پھر چھٹے امام کی. یا تو 5ویں کی ہے یا چھٹے امام کی. امام فرماتے ہیں کہ شب قدر کی جو خوشبو ہے وہ دل پذیر ہوگی، یعنی اس رات میں ایک عجیب و غریب روحانی فضا ہوگی. آپ کو الگ سے ایک روحانیت محسوس ہوگی. آپ کو خود پتہ چل جائے گا اگر آپ تمام راتوں میں جیسے جا کے 19، 21، 23 تک گزارتی آ رہی جس کے اندر روحانیت آپ کو زیادہ محسوس ہوگی. اس کی خوشبو ہی بڑی دل پذیر ہوتی. ایک تو یہ اس کی ایک نشانی. دوسری نشانی ہے کہ یہ رات ہمیشہ معتدل ہوتی. اگر سردیوں میں شب قدر آ جائے تو یہ رات نسبتاً گرم ہوگی، اور گرمیوں میں اگر یہ رات آ جائے تو یہ رات نسبتاً ٹھنڈی ہوگی. یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی اس رات میں اور نہ ہی بہت زیادہ سردی ہوگی اس رات میں. یہ بھی اس کی ایک نشانی. باقاعدہ سب کے پیچھے روایتیں، ان کو پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے صرف اور صرف تاکہ آپ کی خدمت میں وہ نشانیاں بیان کر دی جائیں. تیسری نشانی یہ ہے کہ اس رات ستارے آسمان پر ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے. آپ نے دیکھا ہوگا جو شہاب ثاقب، کومیٹس، یہ جو شوٹنگ اسٹارز جن کو کہا جاتا ہے، یہ تمام راتوں میں جاتے ہیں. شب قدر میں کسی شخص نے آج تک کبھی بھی کسی شہاب ثاقب کو ٹوٹ کے جاتے نہیں دیکھا. ستارے آسمان پہ ٹوٹ کے ادھر ادھر نہیں جاتے.
کیونکہ دیکھیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید آپ کی خدمت میں عرض کی تھی یہ بات کہ شیاطین اس رات کو قید کر دیے جاتے تو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی، ورنہ عام طور پر یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں میں سن بن لینے کے لیے پہلے تو جایا کرتے تھے، آسمانوں میں پہلے جاتے تھے، اور یہی وجہ کہ پہلے زمانے میں نجومی بڑی صحیح سے خبریں دیا کرتے تھے، لوگوں کا اعتقاد علم نجوم پہ ہو جاتا تھا۔ اب تو سب کو پتا ہے کہ بس ایسی ہی اپنی طرف سے گپے ہاں کریں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلے یہ کرتے تھے کہ جو شیاطین تھے یہ آسمانوں میں جاتے تھے اور فرشتے جو بھی تقدیرات لکھا کرتے تھے آپس میں جب ڈسکس کرتے تھے شیاطین سن کر آ کر نجومیوں کو بتاتے تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد آسمانوں میں شیاطین کا جانا بند کر دیا گیا، تو اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں بھی کہ جب یہ شیاطین جاتے ہیں آسمانوں میں تو ان کو یعنی جو مفہوم ہے کہ ان کو شہاب ثاقب مار مار کے بھگایا جاتا ہے وہاں سے، تو اس بات کا ذکر قرآن تک کے اندر آیا کہ ان کو وہاں سے مار کر بھگایا جاتا ہے۔ تو ستارے کیونکہ یہ آسمان پر ٹوٹ کر اس وجہ سے جاتے آپ کو نظر نہیں آتے کیونکہ شیاطین قید ہوتے ہیں، جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ ہوئی کہ ستارے آسمان پر ٹوٹ کر جاتے نظر نہیں آتے۔ اچھا، اقبال الاعمال میں چھٹے امام کی ایک روایت ہے، وہ یہ کہ یہ رات امام زمان علیہ السلام سے مربوط رات ہے۔ یہ رات امام زمانہ کی رات ہے، صاحب الامر کے اوپر فرشتے تمام احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں، تو اس رات میں ستارے آسمان پر بہت زیادہ روشن اور چمکدار ہوتے ہیں۔ یہ شب قدر کی علامات اور نشانیوں میں سے ستارے آسمان پر بہت زیادہ چمکدار اور روشن ہوتے ہیں اس رات میں۔ اور بہت سی روایت میں یہ بات بھی آئی جو اگلی نشانی ہے کہ اس رات کے آنے کے بعد جب اگلا سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی شب قدر گزرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بہت ہلکی شعاع سے طلوع ہوتا ہے، بس اس طرح سے روایت میں جیسے 14ویں کا چاند کسی قدر کم روشن اور ایک ہموار ٹکیا کی طرح سے روایت میں چیز آئی، لیکن ظاہر ہے نہ کوئی اس میں شوق رکھتا ہے، نہ اس کو دیکھتا ہے، نہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں باتیں پتہ نہیں۔ یعنی ہلکی شعاع کے ساتھ طلوع ہوتا ہے سورج، اور بہت سے علماء اور عارفین یہ فرماتے ہیں کہ اس رات کنووں کا جو کھارا پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی کہ اور راتوں کے اندر کنووں کا کھارا پانی میٹھا نہیں ہوتا، بلکہ جو شب قدر گزر جب جاتی ہے تو اس کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں کنووں کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور آیت اللہ شاہ آبادی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے، آیت اللہ شاہ آبادی، کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، میں ان پر قربان ہوں، یہ امام خمینی ان کے لیے کہا کرتے تھے۔ یہ فرماتے تھے کہ پورا دورہ محمدیہ شب قدر، پیغمبر اسلام کی امت کا یہ پورا جو دورہ ہے، یہ جو قیامت تک چلے گا، سب کو وہ کہتے تھے یہ شب قدر۔ اور بہت سے علماء شب قدر کو شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کو قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو اس کی کچھ نشانیاں ہو گئی کہ جس سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ رات جو ہم گزار رہے ہیں شب قدر ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے عام دن جو ہیں، ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اہم ترین رات ہے اور اتنی بہترین رات ہے، تو کیوں نہ ہم کو اس کا ثواب عام دنوں میں بھی مل جاتا، پورے سال انتظار نہ کرنا پڑتا۔ تو جی ہاں، اسلام نے کچھ سہولتیں ایسی دی ہیں کہ آپ عام دنوں میں بھی شب قدر کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس رات بھی بندہ اپنے خدا سے تعلق کو درست کر لے وہی رات اس کے لیے شب قدر۔ پروردگار کے سامنے راز و نیاز کریں، مناجات کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہی رات آپ کے لیے شب قدر ہو جائے گی۔ ایک تو یہ جس رات کو بھی آپ نے پروردگار سے اپنے تعلق کو استوار کر لیا وہی رات آپ کے لیے شب قدر عام دنوں میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دو مومنین کے درمیان آپس میں صلح کروانا، یہ عام دنوں میں شب قدر کا ثواب دلواتا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کون دوسروں کے جھگڑوں کے اندر جو ہے پڑے اور ٹانگ اڑائے، نہیں، یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات
بلکہ عام دنوں میں اس کا ثواب مل سکتا ہے اس رات کا، اگر دو مومنین یا دو مومنات میں جھگڑے کو آپ رفع کروائیں. معلوم چل رہا ہے آپ کو رشتہ داروں میں فلاں کا فلاں سے تعلقات صحیح نہیں ہیں، ان کی آپس میں بات چیت نہیں ہے، کوششیں کر کے قائل کر کے کاؤنسلنگ کر کے درمیان میں پڑھ کر ایک دوسرے سے مختلف وعدے وعید لے کے ان کی سلو کروا دیں آپس میں. عام دنوں میں شب قدر کا ثواب ملے گا. اس کے بعد تیسرا وہ عمل کہ جس کی بنا پر آپ اس ثواب کو لے سکتی ہیں وہ ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنا. مجمع البیان کی 10ویں جلد میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ ملک پڑھے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے شب قدر میں بیدار رہ کر اس نے پوری رات عبادت میں بسر کی. سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، وہ تو آپ کو پتہ ہی کہ بہرحال سورہ ملک جو ہے اس کو مانعہ بھی کہا جاتا ہے، عذاب قبر سے بچانے والا سورہ ہے سورہ ملک. بہت مختصر سا سورہ ہے، روزانہ کہ آپ کے اس کے اندر ہونا ہی چاہیے اس کو معمولات زندگی میں سورہ ملک کا روز پڑھنا. باقاعدہ سورہ مجسم ہو جائے گا اور قبر میں جب کوئی عذاب آنے بھی لگے گا تو اس سے جھگڑا کرے گا. اسے جھگڑا کرنے والا سورہ بھی کہا جاتا ہے. جھگڑا کرے گا اور اس عذاب کو پہنچنے نہیں دے گا کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اور یہ مجسم ہو جائے گا وہاں پر اور کسی عذاب کو مردے تک پہنچنے نہیں دے گا. تو بہرحال عام دنوں میں بھی اگر کوئی شخص اس سورے کو پڑھے تو اسے شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو ہو گیا سورہ قدر. اسی طریقے سے دوسرا سورہ ایک اور ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی تلاوت کرے گا اسے سورہ قدر کی، خدا اسے رمضان کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا اور شب قدر کے احیاء کا ثواب عطا کرے گا. شب قدر میں جس طرح شب قدر کو زندہ کرنا اور شب قدر کو جاگ کر گزارنے کا جو ثواب جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان ہوگا، کہ جو شخص بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا. اور دیکھیے ہر واجب نماز میں تو آپ اس سورے کو پڑھتے ہی ہوں گی. چھٹے امام فرماتے ہیں یعنی آپ کو یہ بھی اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، بعض اوقات ہمیں اپنے واجب نماز کی اہمیت کا احساس نہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جناب نماز غفیلہ کا یہ ثواب ہے، اور نماز شب کے بھی ہم بہت ثواب کے دل سے قائل ہوتے ہیں، اور نماز جعفر تیار کا دیکھیے اتنا ثواب ہے، اور یقیناً ہے 100% ہے، بہترین عبادتوں کے اندر سے یہ نمازیں ہیں. لیکن ہمیں اپنی واجب نمازوں کا کوئی احساس ہی نہیں. تمام مستحب نمازیں اگر ملا بھی لی جائیں، آپ کی ساری زندگی جو آپ پڑھتی ہوں ایک واجب نماز کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بہرحال جو سورہ انا انزلنا جو آپ پڑھتی ہیں اپنی عام واجب نمازوں میں، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو اپنی نمازوں میں پڑھے گا تو ایک منادی ندا دے گا کہ اے بندہ خدا تیرے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے، اب نئے سرے سے زندگی شروع کر. یہ عام زندگی میں جو آپ روزانہ سورہ قدر کی تلاوت نمازوں میں کرتی ہیں اس کا ثواب اور فائدہ. فرشتہ آپ سے کہتا ہے جو ہمیں سنائی نہیں دیتا کہ اے بندہ مومن یا اے مومنہ تیرے ساری پچھلی زندگی گناہ بخشے گئے، اب نئے سرے سے نئی زندگی تو شروع کر. تو بہرحال یہ اتنا عظیم چیز ہے. اچھا دیکھیے اسے شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ شب قدر ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی تقدیر شب قدر ہی میں لکھی جاتی ہے. تقدیر کو شب قدر ہی میں لکھا جاتا ہے. اور علماء یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ جس گناہگار کی گناہوں کے سبب کوئی قدر و منزلت نہیں رہی تھی، اس رات توبہ کرنے کے بعد وہ صاحب قدر اور صاحب منزلت بن جاتا ہے. آج توبہ کے ذریعے یہ صاحب قدر و منزلت ہو جائے گا، اس وجہ سے بھی اس کو شب قدر کہا گیا. اس سے پہلے کوئی قدر نہیں تھی گناہوں کی وجہ سے، لیکن آج توبہ کر کے یہ صاحب منزلت اور صاحب قدر بن جائے گا. اور دوسری بات وہی کہ تقدیریں آج کی رات لکھی جاتی. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں، ظاہر اس کے پیچھے روایتیں جو اگلی کلاسز میں آپ کی آئیں گی، کہ ابتدائی فیصلے اور تقدیرات ویسے شب نیمہ شعبان میں لکھ دی جاتی ہیں، 15 شعبان لکھ دی جاتی ہیں. البتہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ شب قدر میں طے ہوتی ہیں. یعنی ابتدائی فیصلے اور تقدیرات یہ لکھ دی جائیں گی، اس کی تفصیل شب قدر میں طے ہوگی، اس سے پہلے لکھ دی جاتی شب نیمہ شعبان میں. یا تمام تقدیرات شب نیمہ شعبان میں طے کر دی جاتی ہیں، مگر ان پہ عمل درآمد کا حکم شب قدر میں ہوتا، اس کو اب امپلیمنٹ کیا جائے گا شب قدر میں طے ہوتا.
اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ اعمال کی قدر اس رات ہوتی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اچھا دیکھیے زبان عرب جو ہے اس میں 1000 جو ہے یہ کثرت 1000 سے اوپر کثرت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے زبان عرب. مثلا ہم جس طرح ہمارے یہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اس طرح سے یہ نہیں, بلکہ یہ سب سے زیادہ میکسیمم یعنی کوئی انفائنائٹ کوئی چیز بتانی ہو لامحدود اس سے کہتے ہیں 1000 مہینوں سے افضل کے معنی یہ ہیں کہ لامحدود ہے اس کے فضائل و برکات لامحدود. لیکن اگر ہم ویسے بھی 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں کہ 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا تو 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ بھی کیا جائے تو 833 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. 833 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب, یعنی خاص طور پر اگر کوئی آخری 10 راتیں اس طرح سے اپنے ماہ مبارک رمضان کی گزار لے. اچھا اسی طریقے سے اصول کافی میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے. کیونکہ مختلف روایات آئیں, فرشتے ہر زمانے میں, یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہر جیسے ابھی میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ شب قدر ہر زمانے میں, تو بہرحال جو ہماری جو شب قدر ہے اس میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرشتے تمام احکامات لے کر آتے ہیں, اور امام زمانہ کے سامنے اس وقت لوح محفوظ پر تقدیرات لکھی ہوئی ہوتی, وہ امام کے سامنے وہ تمام تقدیرات جو ہیں پیش کی جاتی ہیں, اور فرشتے امام زمانہ پر طلوع سحر تک مسلسل درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. وہ تو بھیج رہے ہیں لیکن آپ تو خاموش ہیں. اور یہ امام زمانہ علیہ السلام تک یہ تمام تقدیرات کا ان کی خدمت اقدس کے اندر لے کر آنا یہ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی تقدیر میں کوئی سخت بات ہو جائے, کوئی ایسا امتحان لکھ دیا گیا ہو, کوئی ایسی بیماری ہو, کوئی موت لکھ دی گئی ہو, کوئی شقاوت لکھ دی گئی ہو, اور امام زمانہ اس کو دیکھیں تو امام اپنے کرم سے اس کو تبدیل کروا سکیں, امام اپنے کرم سے اس کو تبدیل کروا سکیں, یا امام پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار اس کو تبدیل کر دے, اور خدا امام کے احترام میں اس شخص کی تقدیر کو تبدیل کر دے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. باقاعدہ بہت ساری تفاسیر کے اندر بھی یہ چیز آئی. اچھا دیکھیے یہ خاندان عصمت و طہارت ہے ہی ایسا جو ہر موقع پر ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے. اچھا فرشتے اس رات تمام عبادات جو بھی انجام دی جاتی ہیں اس کا ثواب مومنین کو ہدیہ کرتے ہیں. فرشتے خود اپنی عبادتیں بھی انجام دیتے ہیں, تمام ثواب مومنین کو ہدیہ کیا جاتا ہے. بعض صحابہ جو مخلص صحابہ تھے ائمہ کے اور خود پیغمبر کے بھی اس رات کو بہت خوف و ہراس میں گزارتے تھے, نہ جانے کیا مقدر ہونے والا ہے, کیا ہماری تقدیر میں لکھا جانے والا ہے. اچھا فرشتے اور جبریل امین منتہا سے زمین پر کچھ نورانی پرچم لے کر اترتے ہیں اور زمین کے چاروں طرف پرچم کو لگاتے ہیں. ایک پرچم تو لگاتے ہیں خانہ کعبہ کی پشت پر, ایک پرچم لگاتے ہیں خانہ کعبہ کی پشت کہا جاتا ہے. ایک تو سامنے کا جو حصہ جہاں پر دروازہ ہے باب کعبہ ہے اس کے بالکل پیچھے کی طرف کا جو حصہ ہے اس کو پشت کعبہ کہا جاتا ہے. فرشتے ایک پرچم لگاتے ہیں پشت کعبہ پر, ایک پرچم لگاتے ہیں پیغمبر اسلام کے روضے پر ان کی قبر کے قریب, ایک پرچم لگاتے ہیں بیت المقدس پہ فرشتے, ایک خانہ کعبہ کی پشت پر, ایک قبر رسول پر, ایک بیت المقدس پر, اور ایک طور سینا پر. اور طور سینین و ھذا البلد الامین, یہ طور سینا یہاں پر لگاتے ہیں. اور اس کے بعد فرشتوں کو جبریل حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں منتشر ہو جاؤ, اور کوئی جگہ, کوئی سرائے, کوئی کمرہ, کوئی جگہ ایسی نہ ہو, کوئی چھت ایسی نہ ہو کہ جہاں پر مومنین موجود ہوں اور تم وہاں نہ جاؤ. جو بھی اس پوری رات تسبیح, تحلیل, تقدیس, استغفار جتنا بھی ممکن ہو سکے امت محمدیہ کے لیے کرو. تو اس رات جس وقت آپ عبادتیں انجام دے رہی ہوں گی اس وقت فرشتے آپ کے پاس موجود ہوں گے. جبرائیل کے 3 لاکھ پر ہے, 3 لاکھ, اور 2 پر صرف شب قدر میں کھلتے ہیں.
اور جبریل ان پروں کے ذریعے شرق و غرب پورے عالم کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرشتے ہر جگہ اس رات کو جاتے ہیں، ہر جگہ فرشتے اس رات کو جاتے ہیں، ہر کھڑا ہوا شخص، ہر بیٹھا ہوا شخص، ہر ذکر خدا کرنے والے پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں، اور فرشتے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھوں کے اوپر رکھتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جتنی دعائیں آپ کر رہے ہوں گے، آپ کے برابر میں موجود، اس جگہ پہ موجود فرشتے آپ کی ہر دعا پر آمین کہہ رہے ہوں گے، اور سب کے سب لوگ اس رات کو معاف کر دیے جائیں گے سوائے 4 افراد۔ ویسے جو 16 افراد کی فہرست الگ ہے، یہ جو علل خصوص 4 افراد، انہوں نے کہا ہے عادی شرابی، جو مسلسل شراب پیتا ہو یہ اس رات کو معاف نہیں ہوگا، ماں باپ کا نافرمان وہ اس رات کو معاف نہیں ہوگا، قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنے والے وہ اس رات کو معاف نہیں ہوں گے، اور جادوگر، جادو کرنے والے اور جادو کرانے والے، یہ سوائے ان 4 افراد کے باقی سب لوگ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہاں اگر یہ افراد، چاروں افراد بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ افراد بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ صبح صادق جب ہوگی تو فرشتے پھر آسمانوں کا رخ کریں گے، فرشتے آسمانوں کا رخ کریں گے، آسمان والے فرشتوں کے استقبال کے لیے آ جائیں گے، آسمان والے فرشتوں کے لیے استقبال کے لیے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ ہم آ رہے ہیں امت زمین سے آ رہے ہیں شب قدر جی۔ تو فرشتے جو ہے وہ جو آسمانوں پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار نے پھر اس شب قدر میں امت محمدیہ کے لیے کیا کیا ہے؟ تو جواب میں وہ فرشتے کہیں گے پروردگار نے صالحین امت محمدیہ کو بخش دیا ہے اور صالحین اور گناہگاروں کے حق میں صالحین کی شفاعت کو قبول کر لیا ہے۔ درود بھیجیے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اہم ترین رات ہے، اس رات میں ہو صالحین امت محمدیہ کو تو بخش دیا جو نیک لوگ تھے پروردگار نے، اور صالحین تو اسے جو ہوتا ہے یعنی گناہگار افراد، ان کے حق میں صالحین کی شفاعت کو قبول کر لیا، یعنی وہ بھی بخشے گئے۔ اور پھر اس رات کو ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اس رات میں تقدیریں لکھی جائیں گی، کون پاس ہوگا طالب علم، کون فیل ہوگا، اس رات کو لکھا جائے گا، کس کو موت دی جائے گی، کس کو زندگی دی جائے گی، اس رات کو لکھا جائے گا، کون شخص بیمار ہوگا، کون شخص شفا یاب ہوگا، اس رات کو لکھا جائے گا، کس کی شادی ہو سکے گی اس سال میں، کس کی شادی نہیں ہو سکے گی، یہ لکھا جائے گا۔ پوری رات کو انسان فقر مرد حضرات ہیں وہ سگریٹ اور چائے پیتے ہوئے ضائع کر دیں، خواتین جو ہیں وہ باتیں کرتے ہوئے ضائع کر دیں، یا کچھ بدبخت اور بدنصیب مثلا ایسے ہو جائیں کہ جو توبہ کی طرف متوجہ نہ ہو اور پوری رات کو اس طرح سے سو کر گزار دیں، تو ایسے ہی ہے جیسے فائل اس کے بعد کلوز ہو جائے گی۔ عدالت اپنا فیصلہ سنانے کے بعد جب فیصلہ سنا دیتی ہے اور مہر لگ جاتی ہے اس کے اوپر، فائل بند کر دی جاتی ہے، تو پھر کتنا مشکل ہوتا ہے، اپیلیں کرتے پھرو، فیصلہ تبدیل کرانے کے لیے پھر سپریم کورٹ میں جاؤ اور کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور انسان اس وقت جو ہے سو رہا ہو، مثلا کسی کے کوئی قریب ترین عزیز جو ہے موت و عزیز کی کشمکش میں ہو، ڈاکٹرز میٹنگ کر رہے ہوں کہ بچ پائے گا نہیں بچ پائے گا، تو وہ اس کے تمام رشتے دار گھر جا کر سو رہے ہوں، صبح کو کسی کی پھانسی کی سزا کا فیصلہ سنائے جانے والا، اور وہ جو قیدی وہ رات کو سو رہا ہو، اس کو کوئی فکر ہی نہ ہو، یا خود سوچ لیجئے کہ یہ ہمارے معرفت کا درجہ کیا ہوگا۔ اسی طرح سے شب قدر کے سلسلے اس رات کو مانگیے، دعاؤں کی پوری لسٹ بنا کر رکھیے، ابھی سے لسٹ بنانا شروع کر دیجئے، کوئی ایسی دعا ایسی نہ ہو کہ جو مس ہو جائے اس رات کو۔ تقدیریں لکھی جائیں گی، فائل کلوز ہو جائے گی، فائل بند ہو جائے گی، پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس کو تبدیل کروانا۔ اس رات کو رجسٹر کھلے ہوئے ہیں، قلم توبہ آپ کو دے دیا گیا، جو چاہیں اس رات کو اپنی تقدیر میں لکھوا لیں، بلکہ آپ خود لکھیں بیٹھ کر کے، آپ کو جو دعائیں آپ پرچی کے اوپر لکھیں گے اس رات کو کریں گے، گویا وہ انشاءاللہ وہ سب کی سب دعائیں اس رات کو قبول ہوں گی۔ یعنی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس رات کو پروردگار انتظار کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تقدیرات کو ہم پر چھوڑ دیا گیا۔ تفسیر نور الثقلین میں بھی کہ محروم ہے جو اس رات کی خیر و فضیلت سے جو شخص محروم ہو جائے، واقعی محرومین میں لکھا جاتا۔ اس شب قدر میں کریں کیا، یہ رات گزاریں کیسے؟ اس کے بہت سارے اعمال ہیں، کچھ خصوصی اعمال تو میں اب سے 2 ہفتے بعد جو شب قدر سے جو بہت قریب آپ کی کلاس ہوگی اس کے اندر ذرا تفصیل سے ہم اس کو ذکر کریں گے، لیکن آج بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ سب سے اہم ترین ہے شب قدر کے اندر احیاء لیلۃ القدر،
اس رات کو جاگ کر گزارنا. تھوڑی سی دیر کے لیے بھی نہیں سو سکتے. اگر آپ سوئیں تھوڑی دیر کے لیے بھی تو پوری رات کا ثواب آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. الگ سے جاگنے کا بہت زیادہ ثواب، وہ ثواب ختم ہو جائے گا یا بہت ہی کم ہو جائے گا. اچھا، بہت سے لوگ اس میں شیطان بہت آپ کو اس میں مبتلا کرے گا، آپ کو بڑا پریشان کرے گا، کسی طریقے سے بھی چاہے گا کہ آپ اس رات کی فضیلت کو نہ حاصل کر سکیں. آپ کو عام راتوں میں آپ بڑی دیر دیر تک جاگ لیں گی، شب قدر میں ابھی آپ افطار کے تھوڑی دیر بعد سے نیند آنے لگے گی آپ کو. دیکھیے بڑا عجیب و غریب شیطان کا ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے وہ پیدا کرتا ہے. تو تھوڑی سی دیر کو بھی نہ سوئیں، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ لیٹیں ہی نہیں. وہ رات واقعی ایسی رات ہے کہ ساری تقدیرات لکھی جانے والی، اور اتنے اعمال ہیں اس رات کے جو اگلی کلاسز کے اندر آئیں گے کہ آپ کو یہ رات بہت چھوٹی محسوس ہوگی. شیخ شوستری جو بہت بڑے ہمارے عرفان کے عالم گزرے ہیں، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ علیکم بِأَحْيَاءِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِحَيَاةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی رات نہایت آرام اور راحت کے ساتھ گزرے تو اس مبارک رات میں اپنے رب کے حضور شب بیداری کرو. بہت سے لوگ باقاعدہ مسکراتے ہوئے جس وقت دفن کیے، چہرے پر ایسی مسکراہٹ، نہ جانے یا تو اپنے زمانے کے امام کو دیکھ کر یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ان کی مسکراہٹ، یعنی جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر کی پہلی رات نہایت آرام اور راحت کے ساتھ گزرے تو اس مبارک رات میں وہ جاگتا رہے اور پروردگار کے حضور عبادت کرتا رہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنا. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس رات، یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس میں عبادت کے لیے مسجد نبوی جاتے تھے، اور پوری مسجد اکثر بارش کی وجہ سے کیچڑ ہوتی تھی اور مسجد میں پانی آتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی پیغمبر پوری رات عبادت کرتے ہوئے مسجد میں شب بیداری کرتے ہوئے گزارتے تھے. اور کثرت عبادت سے چہرے پر گیلی مٹی سے چہرہ آلودہ ہو جاتا تھا. بہار الانوار کی 94 جو جلد ہے 94 اس کے اندر بھی روایت، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر جاتے تھے اور عبادتیں اس رات کو انجام دیتے تھے. چاہے بارش ہوتی تھی، چہرے پر کیچڑ لگ جاتی تھی، چہرہ خاک آلود ہو جاتا تھا، لیکن پیغمبر اس بارش کے زمانے ہی میں جایا کرتے تھے. ہمارے برخلاف کی ادھر دو ایک بوند بھی اگر پڑی تو ہم سارے اپنے پروگرام معطل کر دیتے. اسی طریقے سے ہمارے پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام 21ویں اور 23ویں شب میں غافل رہنے سے منع کرتے تھے. یعنی ایک لحاظ سے جسے کہا جائے سونے سے منع کرتے تھے. ان راتوں میں سونا باقاعدہ، جو کسی بھی طریقے سے آپ کوشش کر کے جاگیں، بار بار چاہے قہوہ پیتی رہیں، ہلکی پھولکی ایسی کوئی چیز آپ جس سے جو ہے نیند اڑے آپ کی. البتہ کھانے کے سلسلے میں خاص احتیاط کرنی ہے جو اگلی کلاسز کے اندر چیز آئے گی. تو پیغمبر جو ہے اسی مسجد نبوی میں پوری رات، بہت پرانی تصویر ہے، خیر اتنی پرانی تو نہیں ہے پیغمبر کے زمانے کی، لیکن پیغمبر اس رات کو، یہ مدینہ شہر جس زمانے میں باقاعدہ اس کی دیواریں تک ہوا کرتی تھی شہر مدینہ، اس وقت کی تصویر، تو اس میں بھی جایا کرتے تھے. تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، یہ بھی امام خمینی کے استاد سے عرفانیت اور بہت ہی معرکۃ الآراء شخصیت ہے اسلام کی. امام خمینی کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی باقاعدہ جو افراد گئے ہیں قوم کی زیارت کے لیے، تو معصومہ قوم کے حرم سے متصل ہی جو چھوٹا سا قبرستان ہے اس میں مرزا جواد ملکی تبریزی کی قبر بھی ہے. وہاں پہ بھی اکثر لوگ بالکل برابر میں جہاں سر شہداء کی قبریں بھی ہیں، وہاں پر ان کی قبر ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں. ان کی کتاب ہے المراقبات. اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک دعا ماہ رمضان کی کہا ہے کہ مہم ترین دعاؤں میں سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ شب قدر میں پروردگار عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ آپ سوتی رہ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ توفیق عبادت حاصل کرنے کے لیے دعائیں اس رات کو مانگنی چاہیے کہ پروردگار مجھے اس رات کی تمام خیر و برکات سے بہرامند فرما، اور دنیا و آخرت کی ہر چیز کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے اور میری اولاد کے لیے بھی مقرر فرما. باقاعدہ مراقبات میں کہا کہ اس کے الگ سے اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ ابھی شب قدر آنے سے پہلے روزانہ کی دعاؤں میں آپ کو اس دعا کو شامل حال رکھنا چاہیے. بلکہ پیغمبر جو فرماتے تھے کہ جو بھی شب قدر کو جاگ کر گزارے گا، آئندہ شب قدر تک اس پر سے عذاب دوزخ کو برطرف کر دیا جائے گا. یعنی اگر اس دوران مارا بھی گیا مثلا
کسی وجہ سے تقدیر الہی کے باعث انتقال بھی کر گیا تو بہرحال دوزخ کا چیپٹر اس کے لیے کلوز ہو جائے گا۔ اور یہاں تک روایت میں یہاں تک بھی باتیں آئی ہیں کہ بیماری تک میں کم سے کم چاہے کوئی اعمال انجام نہیں بھی دو، بیمار ہو تم تب بھی جاگتے رہنے کی سفارش کی گئی، جاگتے ضرور رہو۔ بعض ائمہ ہمارے بخار میں تپ رہے ہوتے تھے تب بھی پوری رات جاگتے تھے اور مسجد میں آ کر جو ہے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور باقاعدہ روایت میں نے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اپنے پروردگار سے مناجات کی تھی، پروردگار میرا تو تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیسے حاصل کروں؟ جواب پروردگار آیا کہ جو شخص بھی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شب قدر میں بیدار ہے، پروردگار کا قرب اس کو نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال پہلی تو چیز یہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس رات کیا کرنا ہے، کم سے کم جاگنا، چلے کوئی بھی عمل انجام نہ دے فقط جاگتے رہیں، لیکن جی کم سے کم جاگے، یعنی کم سے کم اور پھر جاگنا، وہی ہے روکو مت جانے دو۔ دیکھیے یہ بہت سارے الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں، جسے کہا ہے روکو مت جانے دو، تو اگر ہم روکو پہ روک دیں مت جانے دو مانے کچھ اور ہو جائیں گے، اور روکو مت جانے دو کے معنی ہو جائیں گے کہ اس کو جانے دو۔ تو بعض اوقات یعنی کم سے کم جاگے، یعنی کم سے کم یہ کرے کہ چاہے کوئی عمل انجام نہ بھی دے وہ جاگے ضرور۔ تو ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ اچھا دوسری المراقبات، باقاعدہ خیر اس کا اردو ترجمہ تو اب تک نہیں ہوا ہے۔ دوسری یہ کہ اس رات کی ابتدا توبہ سے کرنی چاہیے، توبہ سے بالکل جس رات اب یہ آغاز ہو اس رات کا، اس کی جو ابتدا ہے وہ توبہ سے ہو۔ توبہ واجب فوری ہے، اور توبہ کو تاخیر میں ڈالنا بہت بڑا خطرے کا باعث ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہ جیسے لوگ بہت آگے تک کی توبہ کا سوچتے ہیں، حج پہ کیوں نہیں جا رہے کہ حج کے آنے کے بعد کوئی گناہ کرنا نہیں ہے تو لہذا بڑھاپے میں جائیں گے۔ ارے بڑھاپے میں کب پہنچ پائیں گے؟ امام خمینی سے منسوب بھی جملہ کہا جاتا ہے ایت اللہ دستغیب شیرازی سے بھی، کہ سب سے کم کسی اگر آپ قبرستان جائیں اور وہاں پہ جا کر اعداد و شمار جمع کریں آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے کم قبریں بوڑھوں کی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی زیادہ تر لوگ انتقال کر جاتے۔ کسی بھی گھر میں جا کر آپ دیکھیں، دستغیب کہتے تھے کہ گھر میں اگر 6-8 افراد ہیں 2-1 بوڑھے ملیں گے، باقی سب جوان۔ تو بہرحال یہ کہ ایک انسان بڑھاپے کی وجہ سے اس کو تاخیر میں نہ ڈالے، کیا پتا بڑھاپا نصیب ہو یا نہ ہو، آگے کے دن نصیب ہو یا نہ ہو، حالات ایسے ہیں اس سے پہلے کہیں فرشتہ اجل نہ آ جائے۔ وہی کہ گناہ کی فوری توبہ کرے۔ جب بھی توبہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ توبہ واجب فوری، اور توبہ ہی سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے، توبہ سے ابتدا ہو، کیونکہ بہت ساری دعائے کمائل میں بھی آپ پڑھتی ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، پروردگار میں تمام ان گناہوں سے پناہ مانگتی ہوں جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پوری رات آپ کو دعائیں تو کرنی ہیں اور تقدیریں لکھوانی، اگر کچھ گناہ ایسے آپ کے ذمے موجود رہے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن رہے ہوں گے تو آپ خود سوچیے کہ پھر کیا فائدہ ہوگا پوری رات جاگنے کا، یعنی کیا تقدیر ہم لکھوا سکیں گے؟ وہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بیریئر لگے ہوئے، اس کے آگے گاڑی کو کیسے گزار کے آگے لے کے جائیں۔ چوتھے امام نے پھر 4 گناہ بتائے ایسے دعائے کمائل کی ایک لحاظ سے جو شرح بیان کی، اس میں 68 گناہوں کا تذکرہ امام نے کیا تھا چوتھے امام نے کہ میرے جد امیر المومنین نے جو گناہ اس میں بتائے میں تم کو بتاتا ہوں کون سے۔ اس میں جو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا 4 گناہ امام نے بتائے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے، ان میں ایک ہے منافقت، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، عملی لحاظ سے بہت سی چیزوں میں جو منافقت آ جاتی۔ دوسرا امام نے فرمایا واجب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنا، یہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتا ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں پورے دن کی نمازیں ایک ساتھ، آفس جا رہے ہیں، کالج اسکول جا رہے ہیں، کسی جگہ جاب کے لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے شرمندگی یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں نماز، اور گھر آ کے ساری نمازیں پوری ایک ساتھ پورے دن کی قضا نمازیں انجام دے رہے ہیں۔ واجب نمازوں کو جان بوجھ کر قضا کرنا، چاہے قضا ہونے کے بعد اب دوبارہ اس کو پڑھ بھی لیں، تو بہرحال یہ کہ واجب نمازیں قضا کرنا خود ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور عام دنوں میں بھی وہ افراد کے جو نمازوں کے بہت زیادہ اس لحاظ سے پابند ہوتے ہیں، عام نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن نماز فجر ان میں سے بھی اکثر و بیشتر کی اکثر قضا ہو جاتی. اکثر کوشش کرتے ہیں اٹھیں پھر دیر سے سوئے, بہت سارے اس طرح کے غیر شرعی قسم کے عذر ان کے پاس ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری آنکھ نہیں کھلی. تو واجب نمازوں قضا کرنا, پھر کہتے ہیں کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھائی اس واضح طور پر امام نے بتایا کہ 4 گناہ ایسے ہیں جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے. تیسرا ہے فحش گوئی, بری اس قسم کی باتیں کرنا, اس قسم کے لطیفے سنانا جو فحش قسم کے ہوں. اور چوتھا ہے رائے خدا میں صدقہ نہ دینا. یہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بننے والی. تو توبہ سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے, جو حضرت موسیٰ کی مناجات جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ آتش جہنم سے مجھے پناہ مل جائے, تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ جو شخص بھی شب قدر میں توبہ میں مشغول رہے اسے آتش جہنم سے نجات مل جائے گی. یعنی یہ پوری رات توبہ کی رات ہے, آوزاری کی رات ہے, پروردگار سے معافی مانگنے کی رات ہے. اچھا توبہ سے ابتدا تو ہوگی, لیکن جس وقت بھی آپ غسل کریں گے, کیونکہ اس رات کچھ غسل شب قدر بھی کرنا مستحب ہے, جس کی تفصیل آج تو نہیں آ سکے گی, میں بالکل قریب ذرا اس کی بیان کروں گا. توبہ ہے پروردگار سے اپنے گناہوں کے ساتھ ہے غسل توبہ, اور کئی نیتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ غسل شب قدر جب آپ کریں گی تو اسی میں غسل توبہ کی بھی نیت کر لیں, اسی میں آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کی نیت بھی کر لیں, اسی میں مثلا آپ جیسے یہی شب قدر کے غسل کی نیت ہو جائے گی. بالفرض کبھی اگر شب قدر شب جمعہ واقع ہو رہی ہے تو روز جمعہ کے غسل کی نیت بھی کر لیں. اور اس کی وجہ سے یہ جو غسل کیا جاتا ہے شب قدر میں, اس کے لیے حکم ہے کہ اس کی وجہ سے 2 نمازوں کو الگ کرو. مغرب کی نماز تو وضو کے ساتھ پڑھو, اور اس کے بعد پھر اس غسل کو انجام دو. پھر عشاء کی نماز آ کر اس غسل کے ساتھ پڑھو. اس کے بعد اگر احتیاطاً, اس کے اندر ابھی میں مسئلے فقہ نہیں بتا رہا, لیکن یہ کہ احتیاطاً اس کے ساتھ ایک وضو بھی اور کر لیا جائے. اگر وہی وضو چل رہا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر وضو ٹوٹ چکا ہو تو دوبارہ اس غسل کے ساتھ ایک وضو اور کیا جائے واجب نماز کے لیے. تو روایات میں 2 غسل بتائے گئے ہیں شب قدر میں. ایک تو اول شب کا غسل ہے اور ایک آخر شب کا غسل. اول شب کا غسل تو وہی غروب کے قریب جو کیا جاتا ہے, اور اگر اول وقت میں آپ کو موقع نہ ملے, افطار بنانا ہے, انتظامات کرنے ہیں, اور کوئی ایسا مسئلہ ہے, اور اول وقت اگر نکل بھی جائے تو بھی اول وقت نہ ملے, تو جب بھی کبھی رات میں موقع مل جائے تو شب قدر کا غسل ضرور کریں. اچھا اول شب کا جو غسل ہے وہ تو سارے علماء اور مراجع کے درمیان کے فتوے میں مستحب ہے اول شب کا غسل. البتہ آخر شب کا غسل آقا خود یہ فرماتے تھے اس وقت, وہ کہتے تھے کہ آخر شب کا غسل میرے نزدیک اتنا ثابت نہیں ہو رہا ہے, اور اگر کوئی شخص پھر بھی کرنا چاہے شب 23 میں آخر شب کا غسل تو وہ رجا کی نیت سے کرے, امید ثواب میں, لیکن کنفرم نہیں ہے میرے نزدیک کہ آخر شب کا غسل شب 23 میں بھی ثابت ہے. اور جو اور راتیں ہیں 19 اور 21 میں, اس میں تو آخر شب کا غسل بالکل بھی آقا کوئی کے نزدیک ثابت نہیں تھا. تو بہرحال آخر شب کو اگر غسل کو آپ چھوڑ بھی دیں, کم سے کم ایک غسل آپ اول شب میں ضرور اس کو انجام دے لیں. بلکہ جو ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال کے اندر جو ایک روایت لکھی چھٹے امام سے, جس میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو تھے وہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہر رات کو غسل انجام دیتے تھے. ضروری نہیں کہ فقط شب قدر میں, ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تمام راتوں میں پیغمبر غسل کیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ بہرحال اسی رات کو جب آپ غسل کر ہی رہی ہیں تو اس کے اندر غسل توبہ کو بھی ایڈ کر لیں. اب سارے گناہوں سے گویا ایک لحاظ سے آزادی مل گئی, صاف ستھرے ہو گئے. اب جو بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ سب دعائیں وہ بولوں گی. وہ جب بھی آپ غسل کریں اس میں وہ والی دعا جو ہر غسل ہی میں کرنا جو سب باعث ثواب ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین, پروردگار تو مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دینا اور تو مجھے متطہرین پاک و پاکیزہ لوگوں میں قرار دینا. یہ والی دعا ہے جو آپ عام طور پر بھی جتنے غسل آپ کرتی ہیں ان سب کے اندر بھی اس دعا کو پڑھنا بہت باعث اجر و ثواب ہے. اس کے بعد ہوگا عمل قرآن. عمل قرآن عمل قرآن جو سر پر قرآن رکھ کر ہوتا ہے. سر پر قرآن رکھ کر جو عمل قرآن ہوتا ہے
اور اس کے بعد پھر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی والی، وہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو خود سب لکھا ہوا ہے مفاتیح میں بھی، اور آپ کے پاس جو اعمال کی کتابیں ہوں گی. اور پھر آپ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ والی دعا ہے، یہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد دیکھا یا اللہ اور بے محمد اور بے علی اور آخری زمانے کے امام تک کے جو نام آتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں. تو بہرحال سر پر قرآن رکھ کر جو عمل ہوتا ہے، اور اس کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، بس کو رٹے رٹائے طریقے سے نہیں کہ ذرا سا ہم پکڑ رہے ہیں، کبھی ہاتھ میں درد ہو رہا ہے پھر دوسرے ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں، پھر یعنی نازک مزاجی بھی بہت ہوتی ہے. بعض اوقات یہ وہاں پہ اتنی اس کی تاکید اور لوگ اس کے کہ جو اس میں کوئی رات کو کوئی فریضہ بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں، مثلا کوئی کیمرے سے کوئی مووی بنا رہا ہے کچھ، وہ بھی ساتھ ساتھ عمل قرآن انجام دے رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اگر کوئی کام میں بھی مجبور ہو تب بھی یہ نہیں کہ وہ ایگزمپٹڈ ہے، نہیں، اس کو بھی چاہیے کہ وہ عمل قرآن اس طرح سے انجام دے. چاہے علماء ہوں چاہے عام لوگ ہوں، سب آپ کو تصویروں میں نظر آ رہا ہے کہ سب اس عمل کو انجام دیتے ہیں. ہاں، اتنا اور بتا دوں کہ یہ ویسے تو شب قدر سے مخصوص ہی اعمال ہیں، البتہ یہ کہ رجا کی نیت سے آپ عام دنوں میں بھی اعمال شب قدر انجام دے سکتی ہیں. ایک مسئلہ ہے، علماء سے پوچھا گیا کہ کیا اعمال شب قدر کو کیا ہم عام دنوں میں انجام دے سکتے ہیں؟ تو وہاں سے جواب آیا بنیت رجا انجام دے سکتے ہیں، امید ثواب میں. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ عام دنوں میں یہ اعمال کرنے جائز نہ ہو، نہیں، جائز ہے، کر سکتے ہیں بالکل، لیکن بنیت رجا. لیکن یہ روایت میں جو تذکرہ ہوئے ہیں، بلکہ یہ سر آغا خان جو اس سے پہلے پرنس کریم آغا خان سے پہلے تھے، ان کی باقاعدہ کتاب میں بھی انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ میرے والد جو تھے وہ جب رمضان کی کچھ آخری تاریخیں آتی تھی تو اس میں قرآن کو سر پہ رکھ کر اور کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے. وہ اسی طرف اشارہ ہے، خیر وہ تو تبدیل ہو کہ ان کا مذہب کیا سے کیا بن گیا ہے. تو بہرحال البتہ یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ساتھ ساتھ مثلا یہ سب کام بھی اس میں چل رہا ہے. اچھا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، نماز شب قدر. 2 رکعت نماز جو کہ شب قدر کے اعمال میں پڑھی جاتی ہے. حضرت موسیٰ نے مناجات جو پروردگار عالم سے کی تھی، اس میں ایک پارٹ اس کا یہ ہے کہ پروردگار میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. دیکھا آپ نے، کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آتش جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، کبھی کہہ رہے تھے میں قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. پروردگار نے شب قدر کے لحاظ سے بہت سے جواب دیے. پروردگار میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ جو شخص بھی شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے میری رضا حاصل ہو جائے گی. اور نماز کے بعد جو 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور اس میں بھی ہے کہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ خدا اس کو اور اس کے تمام والدین کو بخش دے گا. بہت آرام سے بات سن لی آپ نے. اللہم صلی علی پروردگار بخش دے گا اس کو اور اس کے تمام والدین کو بھی بخش دے گا، یعنی اس کی تمام پچھلے جتنے بھی 4 فادرز میں سے جو آبا و اجداد ہیں وہ سب بھی بخشے جائیں گے. اچھا، اس رات میں کچھ مخصوص دعائیں بھی ہیں اور کچھ مخصوص زیارتیں، بلکہ زیارتوں سے بھی پہلے ایک چیز اور، مثلا جو دعائیں ہیں اس میں دعائے ندبہ ہے، وہ اس کی رات ضرور پڑھیں. دعائے توبہ ہے، وہ اس رات کو پڑھیں. دعائے مکارم الاخلاق وہ اس رات میں آپ پڑھیں. ان کا ویسے تذکرہ آخری جو ہماری کلاس ہوگی اس میں بھی الگ سے آئے گا. دعائے ندبہ، دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق. مفاتی میں جو مناجات 15 15 مناجاتیں، ایک تو صحیفہ کاملہ کی جو دعائے توبہ، ورنہ مفاتی والی بھی پڑھنے، دعاؤں میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سی بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کی رات جو مخصوص ہے دعائے توبہ ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائے مکارم الاخلاق ہے، مناجات 15 جو 15 مناجاتیں ہیں وہ، اور ایک خاص 15، اگر کوئی شخص 15 مناجاتیں نہ پڑھ سکے، زیادہ لگ رہی ہوں، بڑا لگ رہا ہو،
تو پھر مناجات تائبین ایک مناجات تو ضرور پڑھ لیں جسے توبہ کرنے والوں کی مناجات کہا جاتا ہے، وہ تو کم سے کم ضرور پڑھیں. اور اسی طریقے سے شب قدر سے مخصوص زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. اس سے مراد زیارت وارثہ نہیں ہے، زیارت وارثہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شب قدر سے مخصوص ایک الگ سے ایک زیارت بتائی گئی ہے جو زیارت امام حسین الگ سے، وہ کافی آگے چل کر زیارتوں کے سیکشن سے کافی آگے چل کر آپ کو ملے گی مفاتیح میں، وہ آپ خود ڈھونڈ لیجیے گا. زیارت امام حسین پڑھنی ہے. اس کے بعد شب قدر سے مخصوص جو ہے زیارت حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام. ایک تو عمومی زیارت ہے حضرت ابو الفضل عباس کی، وہ بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن شب قدر سے مخصوص ایک الگ سے زیارت بتائی گئی، وہ آپ مفاتیح کے اندر دیکھیے گا. اسی طریقے سے زیر آپ جو قبر حضرت عباس علمدار ہے وہ، اسی طریقے سے شب قدر سے مخصوص زیارت شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام دی. خاص شب قدر سے مخصوص یہ ایک تو عام زیارت ہے شہزادہ علی اکبر کی نہیں، شب قدر سے مخصوص ایک الگ سے زیارت بھی بتائی گئی، وہ پڑھ. اسی طریقے سے شب قدر سے مخصوص زیارت شہداء کربلا ہے جو الگ سے ذکر ہوئی. میں اس وجہ سے الگ سے اور مخصوص کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، شب قدر کے لیے اس کی الگ خصوصیت ہے. وہ عام زیارتیں پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن پھر اس کو بھی الگ سے پڑھیں کیونکہ ان کی الگ سے ایک تاکید آئی. معصورہ دعاؤں میں تو دعائے ندبہ ہو گئی، یہ تو آپ کے سامنے مناجات تائبین ہو گئی، اور مناجات خمسہ عشر ہیں مفاتیح میں. تو بہرحال کسی بھی طریقے سے اچھا، اسی طریقے سے 3 سورہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے. ایک ہے سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ حام میم دخان. یہ 3 سورہ پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ حام میم دخان، یہ 3 سورہ علی الخصوص، ویسے اور سورے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کی الگ سے تاکید آئی. اور روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ پڑھنے والا لازمی بخشا جائے گا، اور کسی ایک شخص کا بھی استثناء نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے کہ جو اس سورہ کو پڑھے اور وہ بخشا نہ جائے اور وہ جنت کو حاصل نہ کر لے. تو بہرحال سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ حام میم دخان. سب سے بڑا جو عمل آج کی رات کا ہے، ابھی تک بھی آپ نے جو سنے تو سب سے بڑا عمل نہیں تھا، مذاکرہ علمی. مذاکرہ علمی سب سے بڑا آج کی رات کا عمل ہوگا جو شب قدر میں آپ گزاریں گے. شیخ عباس قمی نے بھی باقاعدہ جو صاحب مفاتیح ہیں انہوں نے مفاتیح میں بھی لکھا ہے، اور شیخ صدوق کے حوالے سے باقاعدہ علماء امامیہ کی پوری جماعت سے بات نقل کی گئی ہے کہ آج کی رات کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے مسائل فقہ میں کو یاد کرتے ہوئے اپنی رات کو گزارنا. جو آپ کو عام زندگی میں چیزیں پیش آتی ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، وہ آپ حاصل کریں تاکہ آپ احکامات خداوندی سیکھیں آج کی رات، تاکہ اس پر عمل کر سکیں. یہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل ہے. لیکن اسی کی ایک تفصیل ہے جو شب قدر سے مربوط جو کلاس ہوگی آپ کی، جب آخری اس میں پہنچ جائیں گے ہم عشرے میں سے پہلے، شب 19 سے پہلے اس میں تفصیل سے بیان کریں گے. مذاکرہ علمی باقاعدہ آپ چاہیں تو اس طریقے سے مثلا بیٹھ بھی سکتی ہیں، کوئی گروپ ڈسکشن بھی کر سکتی ہیں، ورنہ کوئی ایک کیسٹ لگا لیں آپ کسی عالم کا، اپنے مدرسے کا کوئی جو ہے وہ درس اس کی پریپریشن کریں. بہرحال کسی بھی لحاظ سے آپ کوشش کریں کہ اس میں سے 1 گھنٹہ کم سے کم اس رات میں علمی طور پر گزاریں. اور بڑے بڑے علماء اور مراجع اس رات کو گزارا کرتے تھے اس طرح سے کہ درس و تدریس میں گزارتے تھے اور علم حاصل کرتے ہوئے اس رات کو گزارتے تھے. ایران میں تو اب بھی اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ مثلا لائبریریوں میں لوگ جاتے ہیں، باقاعدہ علم حاصل کرتے ہیں،
تاکہ موضوعات ایک بچے کا ایڈمیشن آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، سہیلیوں میں، محلے والوں میں کسی نہ کسی ایک کا مدرسے میں ایڈمیشن بچے کو کراؤں گی. اب وہ جو پڑھے گا یہاں پر، اور وہ پھر اس کے بعد ہمارے کتنے بچے ہیں ایسے کہ جو اب بڑے ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، اس کے بعد بڑے مدارس کے اندر چلے گئے ہیں حوزہ ہائی علمیہ میں، اور وہاں 2-1 سال پڑھنے کے بعد مزید یعنی جتنا سال ان کو ہو گئے چند سال اور گزارنے کے بعد پھر ایران وغیرہ چلے جائیں گے یا نجف چلے جائیں گے، اور وہاں پہ پھر ایک بڑے عالم کے طور پر انشاءاللہ وہ ابھر کر جو ہے سامنے آئیں گے. تو یہ آپ کا کوئی بھی لگایا ہوا اس طرح کا پودا اور کوپل جو ہے، کل جب وہ پھلاور درخت کے اندر، پھل دینے والے درخت کے طور پر جب معاشرے کے اندر آئے گی تو ان سب کا جتنا بھی کام وہ ہوگا سب میں آپ حصے دار بنیں گے. تو اس کی آبیاری اور اس کی جو جڑ ہے یہ آپ شب قدری کے اندر سے تہیہ کر لیں. میں کسی نہ کسی ایک بچے کا ضرور ایڈمیشن کراؤں گا. ظاہر کوئی اس میں ہمیں مالی اور مادی منفعتیں نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے قوم کے افراد آئیں، آگے بڑھیں، علم دین حاصل کریں اور اپنے ایک اچھے مومن کے طور پر ایک زندگی گزاریں. اسی طریقے سے شیخ محمد جواد مغنیہ، یہ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. دیکھیں ان کا نام صرف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے لاعلم ہیں اپنے اس علمی خزانوں سے. ایسے افراد شیخ محمد جواد مغنیہ باقاعدہ بہت مشہور اور معروف علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے کتاب لکھی تھی مع علماء نجف الاشرف، نجف اشرف کے علماء کے ساتھ. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. اچھا، نجف اشرف کے علماء، اب دیکھیے یہ بھی مثال تصویر آپ کو میں پہلے دکھا چکا ہوں اس سے پہلے. جی ہاں، تو اس میں مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دیکھیے جس طریقے سے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ ایک کلاس ہے، آپ لوگ بیٹھ رہی ہیں، اسی طریقے سے یہ جو جس میں طالب علم ابتدائی طور پر بیٹھے ہوئے آگے چل کر بہت پرانی تصویر ہے، اس میں اکثر اب مجتہدین ہو چکے. مثلا یہ جو بالکل 1 نمبر پہ ہی شیخ محمد رضا المظفر، یہ اس وقت جتنے بھی اصول فقہ ہیں، بلکہ ان کی کتاب ایک عقائد کی بھی ہے جو کہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اصول فقہ کے لحاظ سے بہت بڑی جو ہے وہ شخصیت ہے. آیت اللہ مہدی الآصفی، یہ جو 10 نمبر پہ ہیں، یہ آپ جو ہے خود مجتہد ہو چکے. اچھا، اسی طریقے سے یہ نمبر 5 شیخ احمد وائلی، یہ بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ حیات. تو اس طریقے سے کتنے ہی علماء اس قسم کے ہیں کہ جو ابتدائی طور پر ظاہر آپ ہی کی ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں لیکن مسلسل لگے رہتے ہیں اور ایک بلند مقام کو بالآخر حاصل کر لیتے ہیں. تو بہرحال شیخ محمد جواد مغنیہ نے کہا کہ ایک دفعہ حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں ابتدائی طالب علم تھے، وہ حرم امیر المومنین موجود تھے کہ دیکھا کہ شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری، یعنی اس وقت جو ایک لحاظ سے سارے مجتہدین یعنی احترام میں گردنیں جھک جاتی ہیں شیخ انصاری کا جب نام آتا. ایک دفعہ پوچھا ان سے، ابتدائی طالب علموں نے دیکھا کہ شیخ انصاری حرم امیر المومنین میں عبادت کر رہے ہیں. طالب علم سارے اٹھ کے ان کے پاس گئے کہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل بتائیے کون سا. شیخ انصاری نے طالب علموں سے پوچھا کہ کون سا درس آج کل پڑھ رہے ہو، کون سی کتاب؟ انہوں نے کہا کہ ہم الفیہ ابن مالک پڑھ رہے ہیں جو صرف و نحو کی کتاب ہے. کہا کہ اپنے کمروں میں جاؤ، تمہارے لیے آج کی رات کا سب سے بڑا عمل یہ کہ الفیہ ابن مالک پڑھو. یعنی آپ بھی اپنے دروس کا مطالعہ اگر اس رات کو کریں، یعنی جو آپ کو اس وقت ذمہ داری، کوئی سی بھی آپ ایسے تو دینی کتاب اٹھا سکتی ہیں، آپ نے کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا لی، کسی اور چیز کی اخلاقیات کی کوئی کتاب اٹھا لی، لیکن خاص طور پر ویسے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کون سا علم حاصل کریں اس رات. تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کو عام زندگی میں پیش آنے والا حلال و حرام کا جو علم ہو وہ سب سے بہتر. آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی وہ بھی فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آج کی رات کا سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے تو انہوں نے کہا تحصیل علوم مذہبیہ، مذہبی علوم حاصل کرنا آج کی رات کا سب سے بڑا عمل.
اور انہیں بزرگوار نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ شب قدر میں حتیٰ کہ روز عید بھی تحصیل علوم کو ترک نہیں کرنا چاہیے. روز عید بھی علم حاصل کرنے کو ترک نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی اب تو روز عید ہے، اب تو ملیں گے، گھومے پھریں گے، بس خالی اس کے اندر لگائے جائے. تو بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ امراض میں بھی، کمزوری میں اور بڑھاپے میں اس مسئلے میں. اور باقاعدہ صاحب جواہر، بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں، شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام، ان کی کتاب کا نام ہے جواہر الکلام، جو بہت ہی فقہ کی بہت ہی عظیم کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہر عالم کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی، جس میں میں آخری جو درس ہوگا اس میں روشنی ڈالوں گا، کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے کام کا اختتام شب 23 میں کریں. انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ تم کتاب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، کہ میں نے خدا کے فضل سے اس کتاب جواہر الکلام کو رمضان کی 23ویں شب قدر میں مکمل کیا. باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے. علامہ محمد حسین طباطبائی، انہوں نے جب اپنی تفسیر المیزان لکھی تو اس کو شب 23 کی یعنی جو شب قدر تھی اس میں اپنی تفسیر کو مکمل کیا، تاکہ کیونکہ ایک تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی ہر ثواب 1000 سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پوری میں سالوں کی جو محنت ہے اس کو میں مکمل کروں گا اس طرح سے کہ شب 23 میں مکمل ہو، تاکہ اس رات کو 1000 سے ضرب ہو جائے یہ ثواب اور عظیم الشان فوائد کے حامل بن جائے. تو بہرحال ایک مسئلہ یہ ہے. اور یہ رات جو ہے صاحب لیلۃ القدر سے تجدید عہد کی رات بھی، صاحب لیلۃ القدر سے تجدید عہد کی رات. دعا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعائیں بھی اگر ہو سکے تو اس میں ضرور پڑھیں دعائے افتتاح، ورنہ کم سے کم اللہم کن ولیک الفرج والی جو دعا ہے وہ تو اس رات کو بالکل فراموش نہ کریں. کوشش یہ کریں کہ ویسے تو سارے ائمہ ہی سے توسل کا حکم ہے، لیکن امیر المومنین امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ بہرحال ان شب قدروں ہی میں امیر المومنین کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے، اور شب 19 تو شب ضربت ہی ہوگی اس دن جب ہمارا آخری اس کا درس ہو رہا ہوگا شب قدر کے سلسلے کا. اچھا، اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شب کے اندر یاد رکھنا ہے. اور چاہیں تو اس رات کو عریضہ بھی لکھا جا سکتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں. اور ویسے تو تمام ائمہ ہی سے توسل کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن الخصوص جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے 12ویں امام کے والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون سے توسل اختیار کرنا. میں نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ ویسے تو ماں جو ہے اگر بیٹے کو کوئی حکم دے تو ناممکن ہے، اور وہ بھی میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے زیادہ سعادت مند بیٹا کون سا ہوگا، اور ایسا بیٹا کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی تمام قوتیں بھی ہیں اور جو سردار و مالک ہے کائنات کا، تو وہ کب اپنی ماں مادر گرامی کے اس حکم کو ٹالے گا. تو بہرحال یہ خصوصیت کے ساتھ آپ کو کرنا ہے ان سے توسل. اس کے بعد اس رات کو تلاوت قرآن بھی کوشش کریں کہ بالکل بہت توجہ اور ارتکاز کے ساتھ، خاص طور پہ وہ 3 سورے جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ حامیم دخان. تلاوت قرآن یہ خاص طور پر انجام دینی ہے. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی یعنی کتاب 1001 نقطہ، 1001 نقطے، اس میں نقطہ نمبر 490 جو بیان کیا ہے اس میں ہے کہ شب قدر قرآن کو دل کے ساتھ پڑھا جائے، نہ کہ بالکل سرسری سے انداز ہے. پورے مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے. یہ نہیں کہ بس جلدی 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 ہمیں سورہ ختم کرنا، نہیں، ایسا نہیں. توجہ اور محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا. کیونکہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ان کا بھی تذکرہ ہوا تھا، جو امام خمینی کی عرفانیت کے استاد ہیں. فرماتے ہیں کہ سکرات موت جس وقت لاحق ہوتی ہے نا، جب انسان جان گونی کی کیفیت میں آتا ہے،
تو تمام علوم بھول جاتا ہے سوائے علوم قرآن کے، تمام علوم بھول جاتا ہے سوائے علوم قرآن کے۔ جبھی چوتھے امام کا جب وقت شہادت قریب آیا تھا تو چوتھے امام سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ بہت سی چیزیں آپ بھول جائیں گی، جو قرآنی سورے آپ کو ہوں گے وہ سب آپ کو یاد رہیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے شب قدر ہی میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے، شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، تو ایک کو کہا جاتا ہے قرآن دفعی طور پر نازل ہوا اور ایک تدریجی طور پر نازل ہوا۔ دفعی یعنی ایک دم سے پورا ایک ساتھ، اس کو کہتے ہیں دفعن نازل ہونا، اور ایک ہے تدریجی، مرحلے وار، جیسے جیسے واقعات ہوتے گئے ویسے ویسے قرآن 23 سال کے عرصے میں تدریجی طور پر نازل ہوا ہے، ورنہ قرآن ایک سال نازل ہوا۔ یعنی دفعن جو ہے وہ لوح محفوظ سے قلب رسول پر نازل ہوا ہے، اس کی تفصیل ہے جو درس میں آگے چل کر آئے گی اگلے دروس میں۔ یعنی ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پورا قرآن قلب پیغمبر پر، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دفعی طور پر روحی طور پر نازل ہوا ہے اور تدریجی طور پر لفظی طور پر نازل ہوا ہے۔ روحی یعنی روحی طور پر پورا ایک ساتھ قلب پیغمبر پر، اور تدریجن یعنی الفاظ کی صورت میں جو ہمارے سامنے اس وقت قرآن ہے۔ تو یہی وجہ کہ یہی آیت اللہ احمد خنساری، ان کا تو واقعہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنایا بھی تھا کہ امام خمینی نے جن کے متعلق یہ بات کہی تھی، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے خیال میں آیت اللہ احمد خنساری ان کو آپ عادل سمجھتے، تو امام خمینی نے جواب دیا تھا، ارے عادل، مجھے تو ان پر معصوم ہونے کا گمان ہوتا ہے، یہ وہی آیت اللہ مجتہدی پر، تو ان کا تو طریقہ کار یہی تھا، مجتہدی تہرانی، کچھ ہی عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ وہ مجتہدی تہرانی وہ عالم گزرے کہ آیت اللہ خامنئی جن کے مدرسے کے متعلق فرماتے تھے کہ اس میں علماء نہیں بلکہ انسان تیار ہوتے۔ تو بہرحال یہ خود ان کا طریقہ کار تھا کہ یہ خود ان کی قبر آیت اللہ احمد خنساری کی قبر پہ جاتے تھے اور زیارت جامعہ پڑھ کر ہدیہ کیا کرتے تھے آیت اللہ احمد خنساری کو، اور ان کے وسیلے سے بکھری ہوئی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ باقاعدہ ایران میں لکھ کے اپنے اوپر لگاتے ہیں نوکر ملت ایران، ہم نوکر ہیں اس کے، اور بالکل اس طرح سے خدمت گزاری کا جذبہ، یہ نہیں کہ ہر شخص جو ہے ہماری طرح گدھوں کی طرح سے ملک کو نوچ کھسوٹ کے کھا رہا ہو۔ تو بہرحال اس طرح سے یعنی لوگوں کی مدد کرنا بھی خود ایک صدقہ ہے۔ تو فقط یہ نہیں کہ ہم پیسوں کا صدقہ سمجھیں، کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کسی کو بتائیں، آج کی رات کسی کو اور طرح سے ہم کوئی مدد کریں، بہت ساری چیزوں کے اندر اس طرح سے چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم آخری جو کلاس ہوگی اس میں عرض کریں گے۔ اور اسی طریقے سے شب قدر میں خاص طور پر وہ دوبارہ اس کی تاکید کے طور پر چیز آ گئی کہ 10 تسبیحاں سورہ قدر کی جو ہے اس رات کو ضرور پڑھی جائیں، کیونکہ یہ بھی آیا کہ جو شخص 23ویں شب میں 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھ لے گا تو صبح اس حالت میں ہوگا کہ اس کا یقین شدید اور محکم ہو چکے۔ بہت سی چیزیں جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے۔ اصل بات یہ کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ اس گناہ کا یہ عذاب دیا جائے گا، اس نیکی کا یہ فائدہ ہے، لیکن ہم پھر بھی انجام نہیں دے رہے ہوتے۔ ہمیں پتا ہے کہ نماز شب پڑھنے کے یہ فائدے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز شب نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے خود یقین میں کمی۔ تو اگر کوئی شخص شب قدر میں 1000 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کر لے گا تو اس کا یقین شدید اور محکم ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر ایک اور بات جو شب قدر کے اندر وہ کرنی ہے، وہ ہے دعائے عافیت ضرور پڑھنا۔ پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ کوئی شخص شب قدر کو پائے تو وہ کیا مانگے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ خدا سے عافیت و سلامتی طلب کرے۔ تو دعائے عافیت الخصوص ایک تو ویسی ہے جو مفاتی کے اندر دعائے عافیت ہے، صحیفہ کاملہ میں جو دعائے عافیت ہے، اور ایک ویسے مفاتی میں بھی مختصر ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، یا ولی العافیہ نسألک العافیہ و دوام العافیہ، عافیت العافیہ، عافیت الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو مختلف سجدوں میں بہت سے پیش امام حضرات بھی پڑھا کرتے ہیں۔ یعنی مختصر ترین دعائیں عافیتیں بھی ہیں جو بہرحال میں بہت تیزی سے کہتا ہوا گزر گیا، جو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، خاص طور پر جو تعقیبات نماز کی ہوتی ہیں، جو نماز سے مربوط کتابیں اس میں، ورنہ خاص طور پر یہ تو بہت ہی جامع کہ جب چوتھے امام دعائے عافیت پڑھتے تھے تو یہ والی جو دعائے عافیت ہے اس کا ترجمے کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ پڑھیے گا اس رات کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اور
جو کہ شیخ جعفر شستری فرماتے تھے کہ بہترین عبادت جو ہے وہ شک و شبے اور آلودگی سے دوری، اور اسی وجہ سے جو سورہ قدر جو پڑھی جاتی ہے، دیکھیے اب ایک تو ابھی آپ نے سنا کہ سورہ قدر، کیونکہ قرآن پڑھنے سے بھی یقین اور ایمان میں انسان کا اضافہ ہوتا ہے تو خود بخود شک و شبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ علامہ مجلسی یہ فرماتے تھے کہ آج کی رات کا جو بہترین عمل ہے وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کی دعائیں مانگنا ہے، اپنے والدین کی دنیا اور آخرت کی دعائیں، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دنیا اور آخرت کی دعائیں، اور خاص طور پر محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجنا، وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ سب کے لیے دعا کرنی۔ علامہ مجلسی فرماتے تھے کہ آج کی رات تمام برادران ایمانی اور اہل حق کے لیے خصوصی دعا کرنے کی بڑی تاکید، سب کے لیے دعائیں۔ اچھا کون کون سی دعائیں، کیسی دعائیں، یہ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس کا موضوع ہوگا۔ تو بہرحال اچھا اسی طریقے سے 100 رکعت کی جو نماز ہے وہ بھی پڑھی جاتی۔ دعائیں تو آپ کو مانگتے رہنا اور سب لوگوں کے لیے مانگنا، سب لوگوں کے لیے مانگنا ہے، اپنے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں۔ اچھا اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ ورنہ آدمی نا بھول جاتا ہے بہت سے لوگوں کے نام، تو آپ ایسا کر لیں کہ یعنی میں اپنا ایک ذاتی طریقہ کا جو میں نے اپنا ایک فارمولا بنایا ہوا ہے وہ آپ کی خدمت سے شاید آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے، کوئی مس نہ ہو جائے۔ اوپر سے بالکل شروع کیجیے، پہلے تو پروردگار کی حمد و ستائش اور تعریف و توصیف، جو کہ دعاؤں کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی شخص دعا کرنا چاہے تو آج کی تو کلاس میں اتنا وقت نہیں بچا ہمارے پاس کہ میں آپ کو خدمت میں پیش کروں، ورنہ جو دعائیں مانگیں گی آپ تو 16-17 کچھ ایسی شرطیں ہیں، اگر وہ آپ پوری کریں جو بہت آسان ہے تو کوئی امکان ہی نہیں رہے گا کہ وہ دعا رد ہو جائے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گی۔ تو اپنی جو دعائیں آپ کو مانگنی گی، وقت بہت کم ہے، چیزیں بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہر چیز کو مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگلی کلاس میں آئے گی۔ تو اپنے لیے بھی جو دعائیں آپ مانگیں اور اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، کوئی رہ نہ جائے، اوپر سے شروع کریں۔ اس کے بعد جو کائنات میں افضل ترین شخصیت کون ہے، پیغمبر اسلام سے مربوط جو آپ کی دعائیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی شفاعت سے بہرامند فرما، ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اسی طریقے سے پھر ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد آپ کے جو آبا و اجداد جو مرحوم ہو چکے ہیں وہ ہیں، علماء اعلام ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ دعائیں ہیں۔ ہوتے ہوتے پھر خاندان کا جو بزرگ آپ کا ہو سب سے، وہاں سے آپ شروع کریں، پھر نیچے یعنی جو ہم کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر آف فریکوینسی، اوپر سے نیچے کی طرف جو جس میں آپ آتی ہیں، تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کون اس سے چھوٹا کون ہے، اس سے چھوٹا کون ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پھر ایک لحاظ سے سب سے چھوٹی آپ ہی ہوں گی، بچیں گی، تو آپ اپنے لیے پھر آخر میں جو ہے اپنی سب سے آخر میں اپنے لیے دعا، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اور دیگر لوگوں کے لیے دعا اور آخر میں اپنے آپ کے لیے۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمام وہ دعائیں جو آپ نے دیگر لوگوں کے لیے کی ہوں گی ان سب کا ثواب بھی فرشتے کہیں گے، جتنی آپ نے دیگر لوگوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں وہ سب کی سب پروردگار فرشتے دعا کریں گے کہ اس شخص کے اپنے حق میں قبول فرما لیں۔ تو جو آپ نے دوسروں کے لیے کی گئی ہوں گی وہ آپ کے اپنے حق میں قبول ہو جائیں گی، اور پھر آپ کی اپنی الگ سے کچھ مخصوص دعائیں بھی ہوں گی، ظاہر ہے وہ بھی آپ کو انجام دینا ہے اور مانگنا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس طریقے سے اس کے اندر آتی رہیں گی، آگے بڑھتی رہیں گی، تو آپ کو خود اپنی بھی دعائیں مانگنا ہے اور اپنے تمام مومنین بھائیوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں۔ اور یہ بھی بات آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے، ویسے تو تفصیل اس کی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے بھی باقی، لیکن بہرحال چونکہ اب بالکل وقت نہیں بچا بلکہ وقت ختم ہی ہو گیا، تو بہرحال آخر میں اس دعا کے ساتھ، کیونکہ ابھی ہماری اگلی 2 کلاسیں اور باقی ہیں، اس میں مزید تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ بہرحال پروردگار اس رات کو کی جو حلاوت ہے دعاؤں کی، مناجات کی، قرآن کی، اس رات کے اندر ہمیں مرحمت فرما، اور وہ تمام توفیقات اور وہ تمام نعمتیں جو علماء، صالحین اور متقی افراد کو تو نے میسر کر رکھی ہیں، پروردگار اس میں ہمارا بھی حصہ قرار دے، اور پروردگار ہمارے ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو نامراد نہ فرما، اور تمام ظالموں، خاص طور پر امریکہ، اسرائیل اور مسلمانوں سے برسر پیگار تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور تمام گمراہوں کو اور بدعمال لوگوں کو راہ ہدایت دے، اور ہمیں پرچم ولایت کے ساتھ مشہور فرما۔
تو اس دعا کے ساتھ ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو اختتام کر رہے ہیں. تو ابھی مطالب بہت سارے شب قدر سے مربوط اور باقی ہیں جو انشاءاللہ اپنی ہماری اگلی نشستوں کے اندر بیان ہوتے جائیں گے. آج آپ نے 2 گھنٹے تک بہت دیر تک سمع خراشی آپ کی ہوئی, تو انشاءاللہ سوالات یقیناً آپ کے ہوں گے جن کے اگلی نشستوں میں جواب دے دیے جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.